أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يعلم عجيج الوحوش في الفلوات ومعاصي العباد في الخلوات واختلاف النينان في البحار الغامرات وتلاطم الماء بالرياح العاصفات، ثم السلام والصلاة على سيد الكائنات وأفضل أهل الأرضين والسماوات، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، المبعوث بالمعجزات الباهرات والآيات البينات، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مصابيح الظلمات وعصم الأمة من الهلكات، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. میرے معزز ناظرین السلام علیکم. خداوند متعال ہم کو اور آپ کو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے بہترین چاہنے والے اور ان کے بہترین دوستوں میں اور ان کے بہترین محبین میں شامل فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں دولت کریمہ امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کے بہترین منتظرین اور ان کے بہترین انصار میں شامل فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ خداوند متعال دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو لعنت کرے اور پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں بات کو زیادہ تفصیل نہ دوں، اس بات کی طرف آتے ہیں کہ کیا تقلید قرآن کی روح سے ثابت ہے یا نہیں۔ بعض مجتہدین، نہ کہ ہر مجتہد اور نہ تمام مجتہدین، بعض مجتہدین کہتے ہیں کہ تقلید کو قرآن سے ثابت کیا جا سکتا ہے، اور بہت سارے بڑے مجتہدین ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کی روح سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن نہ عقل کی روح سے ثابت ہے بلکہ عقل کی روح سے تقلید باطل ہے، نہ حدیث کی روح سے ثابت ہے بلکہ تقلید کی روح سے حدیث کی روح سے تقلید باطل ہے، اور نہ قرآن مجید کی روح سے تقلید ثابت ہے۔ تقلید کس کو کہتے ہیں میرے عزیزو؟ تقلید یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھیے، تقلید یہ کا مطلب یہ نہیں کہ جاہل عالم سے رجوع کرے۔ جاہل کا عالم سے سیکھنا یہ عبادت ہے۔ جاہل کا عالم سے اخذ علم کرنا، اس سے سیکھنا، اس کے علم سے استفادہ کرنا، یہ تو اس کے علاوہ تو کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ یہی دستور تھا اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں۔ لیکن عالم اس کو کیا سنائے؟ عالم اس کو کلام اہل بیت علیہ السلام سنائے اور فرمان اہل بیت علیہ السلام سنائے اور اس کی توضیح و تشریح کرے، اور یہ نہ کہے کہ عوام کو نہیں سمجھ آ سکتی۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اور اپنی رائے کو کسی کے لیے حجت نہ بنائے، اپنے ذہن گمان کو کہ آپ کو حدیث سمجھ ہی نہیں آ سکتی، میرے جو فرامین ہیں، میرے جو فتاوی ہے وہ آپ کے لیے حجت ہے۔ تو تقلید رجوع الجاہل الی العالم نہیں ہے۔ تقلید کس چیز کا نام ہے؟ تقلید اس کا نام ہے کہ مفتی کا فتویٰ آپ کے لیے حجت ہو۔ مفتی کا فتویٰ آپ حجت کے طور پہ لے لیں، اس پہ عمل کریں،
اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے اس طرح عمل کیوں بجا لایا، آپ سے کوئی پوچھے کہ اس طرح آپ نے کیوں نماز پڑھی ہے، آپ نے اس طرح سلام کیوں دی ہے، آپ اس طرح سے نکاح کیوں کیے ہیں، آپ نے اس طرح سے طلاق کیوں دیا ہے، آپ نے اس طرح سے خمس کیوں ادا کیا ہے، تو آپ کا جواب یہ ہو کہ میرے مرجے کا، میرے مفتی کا فتویٰ یہ ہے، اس لیے میں نے عمل کیا ہے اس طرح. یہ اس کو کہتے ہیں تقلید. تو آئیے دیکھتے ہیں تقلید کی ماہیت. آپ کے ذہن میں رہ گیا کہ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ کیا یہ بات کہ مفتی کا کلام آپ کے لیے حجت ہے، عام شخص کے لیے حجت ہے، یہ قرآن کی روح سے ثابت ہے یا نہیں؟ کچھ آیات ہیں قرآن کریم میں میرے عزیزوں کہ مجتہدین حضرات ادعا کرتے ہیں کہ ان آیات کی روح سے ہم قرآن کو ہم آپ کے لیے وہ ثابت کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، تقلید کو ثابت کرتے ہیں. وہ 3 آیتیں ہیں ان کے پاس. اور میں تو میرے عزیزوں کیونکہ مجھے مجتہدین کا پتہ ہے، میں مجتہدین کے کتب کو جانتا ہوں، مجھے ان کی حیثیت کا پتہ ہے، تو اس لیے میں بحیث ایک شیعہ محقق کے میرے نزدیک، میرے دل میں ان کے لیے کوئی احترام نہیں ہے. تو اگر میں ان کو بغیر احترام کے یاد کرتا ہوں اور بعض الفاظ کے ساتھ یاد کرتا ہوں جو وہ اپنے لائق حال نہیں سمجھتے یا ان کے مقلدین ان کے لائق حال نہیں سمجھتے، تو اس لیے ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے. اس کی وجہ یہ ہے. اور میں ان کے کتب میں جو گمراہیاں دیکھتا ہوں اور جو ان کے ظلم دیکھتا ہوں مذہبی شیعہ پر اور اہل بیت علیہ السلام کے ماننے پر، اور یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ عمدن یہ کام کرتے ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ یہ واقعا دشمن ہے اور دشمنی کے طور پر آ کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، یہ ایک مسلک پہ لگ گئے ہیں، اور وہ مسلک ہے اجتہاد و تقلید کا مسلک جو عمریہ سے اخذ کیا گیا ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کے فرامین سے ماخوذ نہیں ہے. اور اس منحرف راستے پہ چلتے ہوئے، گرچہ ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا مذہب ہے اور یہ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس طریقے سے دین کی خدمت کبھی نہیں ہو سکتی. جس طریقے سے جا رہے ہیں اس سے مذہب کو اور اہل بیت علیہ السلام کی مسلک کو ضرر پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے. بہرحال 3 وہ آیتیں ہیں، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ ان لوگوں کی جہالت دیکھیں اور ان لوگوں کی وہ کم ظرفی دیکھیں کہ ان آیات کی روح سے یا قرآن مجید کی روح سے تقلید کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آیات ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں آپ اور ہم کہ کیا ان سے تقلید ثابت ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی. میرے سمجھ میں آ رہی نا میرے عزیزوں؟ یہ قرآن کریم ہے اور اس کا اردو ترجمہ مولانا، بلکہ مولوی کہتے ہیں، مولانا نہیں کہتے. مولانا کا مطلب ہے ہمارے آقا. یہ ہمارے آقا نہیں ہے. مولا ہمارا مولا کون ہے؟ ہمارے آقا امیر المؤمنین علیہ السلام مولا ہے. امام حسن علیہ السلام مولا ہے. امام حسین علیہ السلام روح الہ الفدا مولا ہے. یہ ہمارے مولا ہیں. یہ مترجم ہے قرآن کے، یہ مولوی ہیں. مولوی فتح محمد جالندری نے اس کو ترجمہ کیا ہے. یہ مولوی فتح محمد صاحب نے. پہلی جو آیت ہے وہ سورہ انبیاء میں ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو بھیجا ہے. ملائکہ کو بھیجا اللہ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے وہ ملائکہ توڑی تھے، وہ بھی انسان تھے. ان کو وحی دیا کہ تم پیغمبر ہو جاؤ، ہمارا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ، آپ سے پہلے ہم نے کسی کو نہیں بھیجے مگر وہ بھی مرد تھے، وہ بھی انسان تھے. نوحی الیہم، ان کو وحی بھیجا کرتے تھے، ان کو وحی بھیجا کرتے تھے، اللہ ان کو وحی دیتا تھے. پرانے جو انبیاء تھے. فَاسْأَلُوا پس سوال کرو، دریافت کرو، استفسار کرو. اہل الذکر، ذکر کے اہل سے. اہل الذکر، اب ذکر اردو میں بھی استفادہ ہوتا ہے. اہل ذکر کون ہے اس سے بے بات ہوگی، لیکن ابھی آپ دھیان میں رکھیں. اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ کو پتہ نہیں. بس آپ کو کیا نہیں پتا؟ آپ کو بہت کچھ نہیں پتا. مجھے کیا نہیں پتا؟ مجھے بہت کچھ نہیں پتا. دنیا میں مجہول، ہمارے پاس جو مجہول ہے بہت زیادہ ہے. اچھا، فاسألوا، اہل ذکر سے پوچھو کہ اگر تمہیں نہیں پتا. تو جماعت عمریہ کہتے ہیں اس سے مراد کون ہے؟ یہود ہے. اگر آپ کو کچھ نہیں پتا، یہودیوں سے پوچھو، نصارہ سے پوچھو. یہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک یہ تفسیر غلط ہے، یہ تفسیر باطل ہے. وہ ہمارے نزدیک ان کے کتب ہی محرف ہیں. جب ہمیں پتہ ہے کہ ان کے کتب محرف ہیں، جب ہمیں پتہ ہے کہ ان یہود کے جو علماء ہیں، نصارہ کے جو علماء ہیں، وہ اگر ہم ان سے پوچھیں دینی مطلب کے متعلق، وہ کیا کریں گے؟ وہ ہمیں اپنے دین کی طرف بلائیں گے. وہ ہم سے یہ نہیں کہیں گے شاباش تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، قرآن پہ زیادہ عمل کرو. وہ تو کہیں گے کہ تمہارا دین باطل ہے.
اگر ان کی واقعاً کسی آپ عیسائی پادری کی بات مان لیں، کسی یہودی راہب کی بات مان لیں، وہ تو یہی کہے گا کہ آ جاؤ بیٹے مذہب چینج کرو اپنا، یا نصرانی بنو، عیسائی بنو، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ان کی تفسیر ہے اور یہ تفسیر باطل ہے۔ اچھا، جماعت مجتہدین کیا کہتے ہیں؟ جماعت مجتہدین یہ کہتے ہیں، ان کا استدلال دیکھیں، اہل ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر سے مراد ہے علم۔ ذکر سے کیا؟ ذکر کا مطلب علم ہے کیا؟ ذکر کا مطلب علم نہیں ہے۔ ذکر کا مطلب ہے کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہو جو آپ بھول نہیں گئے، یعنی دھیان ہو آپ کا۔ یہ نسیان کے مقابلے میں، فراموشی کے مقابلے میں، یا غفلت کے مقابلے میں، ایسے چیز جس سے آپ غافل ہو گئے، ذہن میں نہیں رہا، آپ کو پتہ ہے غافل ہو گئے، اس کو بولتے ہیں ذکر۔ یا ایسی چیز جو آپ بالکل بھول گئے ہیں، آپ کے علم سے بھی نکل چکا ہے، دوبارہ یاد آ جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ذکر کہتے ہیں۔ تو ذکر یا یاد رہنے کے یعنی یاد آ جانے کے معنی میں، یا یہ کہ غفلت کے مقابلے میں دھیان رہنے کے معنی میں آتے ہیں۔ اچھا، تو اس کو ذکر کہتے ہیں۔ لیکن مجتہدین کیا کہیں گے؟ آپ کو مجتہدین کہیں گے ذکر سے مراد کیا ہے؟ مطلق آگاہی، علم۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہیں، اہل علم سے پوچھو۔ اور ہم مجتہدین، ہم مفتی جو ہیں اہل علم ہیں، ہم سے پوچھو، اور ہم سے پوچھو تو مذاق کے لیے پوچھو نہیں، ہم سے جب پوچھتے ہو تو کس لیے پوچھتے ہو؟ فتوے لینے کے لیے پوچھتے ہو، بیوقوف۔ اور ہم جب فتویٰ دیتے ہیں، قرآن تو کہتا ہے ہم سے فتوے لے لو، ہم آپ کو فتوے دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا کریں؟ اس فتوے پہ عمل کرو۔ تو لیں جی قرآن سے تقلید ثابت ہو گئی۔ سمجھ آئے؟ قرآن نے کہا اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہیں ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ علماء۔ اور علماء کون ہے؟ عالم کون ہے؟ حلال و حرام کے مسئلے میں مفتی حضرات، مجتہد حضرات، مرجع جس کو آپ کہتے ہو۔ مرجع سے سوال کرو، قرآن کا حکم ہے مرجع سے سوال کرو۔ تو مرجع کا کیا کام ہے؟ جواب دینا۔ اب اسی پہ تسلی ہو جائے؟ نہیں، جب وہ جواب دے تو اس جواب پہ عمل کرو۔ یہ تقلید قرآن کے روح سے ثابت۔ تو آئیے دیکھیں مولوی فتح محمد جلندری نے کیسے ترجمہ کیا۔ اور ہم نے تم سے پہلے آدمی ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وہی بیچتے تھے، اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھو، یعنی اہل ذکر سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو۔ ذکر میرے عزیزو، اب اہل ذکر سے پوچھو۔ عمری جو علماء ہے وہ یہ ان کا اصل معنی ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ میں نے پچھلے تقریر میں اگر آپ نے دیکھا ہو، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے کوئی تفسیر نہیں ہے، اس آیت سے مراد تقلید ہے۔ کن لوگوں نے اس باب کو کھولا ہے، اس موضوع کو چھیڑا ہے کہ قرآن کی روح سے ہم تقلید ثابت کرتے ہیں؟ عمری علماء نے، کیونکہ ان کے ہاں تقلید ہوا کرتی تھی، ہمارے پاس نہیں تھی تقلید، تو انہوں نے کہا کہ آئیے ہم تقلید ثابت کرتے ہیں قرآن سے۔ کیسے ثابت کریں گے؟ آئے ذکر سے، آئے سوال سے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ یہ آیت ایک اور جگہ بھی قرآن مجید میں ہے، سورہ نحل میں، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے آپ سے پہلے رجال کو بھیجا، مردوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، نوحی الیہم، ان سے وحی بھیجتے تھے، بالبینات والزبور، ان کو بھیجا بینات کے ساتھ، دلائل واضحہ کے ساتھ، آیات بینات، روشن نشانیوں کے ساتھ پیغمبروں کو بھیجا، والزبور، اور کتابوں کے ساتھ، زبور کتابوں کے ساتھ، روشن نشانیوں کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ پیغمبروں کو بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور اے حبیب انزلنا الیک، ہم نے آپ پہ نازل فرمایا، کیا نازل فرمایا؟ ذکر کو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تو لوگوں کے لیے روشن کر دے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تو لوگوں کے لیے روشن کر دے جو ان کی طرف نازل ہوئی ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ سوچیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر نازل فرمایا، تو اس سے پتہ چلا کہ ذکر کیا ہے؟ ذکر قرآن پہ لاگو ہوا ہے۔ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر کے لغوی معنی وہی ہیں، ذکر کے لغوی معنی وہی ہیں جو ہم نے عرض کیا آپ کے ذہن میں، جو یاد رکھتے ہیں غفلت کے مقابلے میں یا فراموشی کے مقابلے میں، نسیان کے مقابلے میں۔ اب مجازی طور پر آپ
جس طرح آپ چاہیں الفاظ کو استفادہ کریں. مجاز کا باب جو ہے نا عزیزو، آپ جائیں شعر یا سمجھے چاند. چاند، لفظ چاند کس کو بولتے ہیں؟ چاند آسمان میں جو چاند ہوتا ہے اس کو چاند بولتے ہیں. اب چاند کو آپ مجازی طور پہ چاہیں اس کو اپنے ابو کو چاند کہیں، آپ چاہیں اپنے وائف کو چاند کہیں، چاہیں اپنے بیٹے کو چاند کہیں، سمجھ میں آ رہی؟ اپنے چھوٹے بھائی کو چاند کہیں، دکاندار سے پیار ہو گیا، محبت ہو گیا، اس کو چاند کہو. دو جس کو مرضی آپ چاند کہو. مجازی طور پہ یہ مجاز کا باب کھلا ہے، آپ جہاں پہ بھی استفادہ کرو. سمجھ میں آ رہی؟ اب ذکر جو ہے لازمی نہیں ہے ایک جگہ ذکر، لفظ ذکر آیا ہے کس کے معنوں میں؟ قرآن کے معنوں میں، کہ ہر جگہ ذکر یہ کا معنی یہی ہو، معنی یہی. بہت ساری جگہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی اطلاق ہوا ہے لفظ ذکر. ملاحظہ فرمائیں، یہ سورہ مبارکہ حجر ہے، یہاں پہ یہ آیہ مشہور معروف انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے مراد دو اقوال قول مفسرین کے پاس. ایک قول یہ ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، ایک قول ہے کہ ذکر سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو چاہے قرآن ہو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور خداوند متعال اس کا حافظ ہے. یہ سورہ مبارکہ صاد ہے، سورہ مبارکہ صاد آیہ نمبر 8. یہاں پہ انزل علیہ الذکر من بیننا، کفار بولتے ہیں، کفار بولتے ہیں انہی کو پیغمبر بنایا، اسی پر ہی ذکر، ہم اتنے لوگ تھے، ان پر ذکر ہم لوگوں میں سے خداوند متعال نے ابو طالب علیہ السلام کے یتیم کو اسی پر ہی ذکر بھیجا ہے. بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ لوگ میرے ذکر سے شک میں ہیں. بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ ابھی تک ان کو عذاب کا مزہ، ہم نے عذاب کا جو مزہ ہے ان کو نہیں چکایا ہے، عذاب کا مزہ ان کے ذائقے میں بھی نہیں دیا ہے. تو یہاں پہ ذکر کا ہے اطلاق ہوا ہے کہ وحی پر، پیغام الہی جو وحی قرآن نازل ہوا ہے، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذکر نازل ہوا ہے، اس طرح نازل ہوا ذکر ہوا. تو اہل ذکر آیت میں کیا کہا؟ اگر ہم کہیں کہ ذکر سے مراد، احتمال یہ لے کہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن ہے، قرآن، کیونکہ ذکر کے لفظی معنی تو قرآن نہیں ہے. ذکر کے لفظی معنی وہی ہم نے کہا. اب مجازی معنی لے لیں کہ ذکر وہ چیز جو آگاہی، تو آپ کسی چیز سے آگاہ رہتے ہیں، آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، وہ اس سے مراد قرآن ہو، وہ آگاہی ذکر. اگر اس سے جیسے آپ لفظ چاند کہتے ہیں، لفظ چاند کے ایک لفظی معنی ہے، پھر آپ اس کو اپنے استعمال میں کسی پہ بھی اطلاق کر سکتے ہیں. وائف کو چاند کہو، اپنے خاوند کو کوئی عورت چاند کہے، اپنے دادا کو چاند کہو، جو مرضی تم اس کو چاند کہو. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اگر ان آیات میں آپ نے دیکھا قرآن پہ اطلاق ہوا ہے، تو اگر اس سے مراد قرآن کریم ہے، تو پھر آیت کا مطلب یہ ہے فاسألوا اہل الذکر، فاسألوا اہل الذکر، یعنی فاسألوا اہل القرآن، اہل الوحی ان کنتم لا تعلمون. جس سے اگر معنی یہ لے لیں، سمجھ میں آ رہی نا؟ معنی یہ لے لیں فاسألوا اہل الذکر یعنی اہل القرآن. تو اہل قرآن کون ہے اسلام میں؟ قرآن. اہل القرآن کون ہے میرے عزیزو؟ قرآن کے خازن کون ہے؟ آئیے قرآن کریم ہی سے پوچھتے ہیں. سورہ مبارکہ واقعہ، سورہ مبارکہ واقعہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ واقعہ میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا اقسم بمواقع النجوم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تیرا رب قسم لیتا ہوں، نہیں میں قسم لیتا ہوں، نہیں میں قسم لیتا ہوں، نہیں میں قسم لیتا، یعنی واقعاً میں قسم لیتا ہوں، قسم اٹھاتا ہوں، حلف اٹھاتا ہوں، میں خدا قسم اٹھاتا ہوں. بمواقع النجوم، ستاروں کی جائے گاہ، ستاروں کی جگہوں کی. بمواقع النجوم، اب ستارہ سے مراد کیا؟ واقعی ستارہ آسمان والا ستارہ ہے یا اور ستارہ ہے؟ اور ستارہ ہے. بہت ساری روایات میں ستاروں، لفظ ستارہ سے مراد، لفظ ستارہ سے مراد ائمہ اطہار علیہم السلام ہے، ائمہ اطہار علیہم السلام. یہ مجازی ہیں، مجاز قرآن میں بہت ہے. اب مجاز سے قرآن میں کیا مراد ہے؟ یہ صرف حدیث کی روح سے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے حدیث سے پتہ چلے گا. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تمہیں پتہ ہو تو یہ بہت بڑا عظیم قسم ہے. ستاروں پہ قسم کا نا، ستاروں پہ قسم کا نہیں تو کفار بھی کھا سکتے تھے. بہت سارے کفار تھے جو ستاروں کے پرستش کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی نا؟ ستاروں کی جگہوں کی میں قسم لیتا ہوں، ستاروں کے مقام کا میں قسم لیتا ہوں، اور اگر تمہیں پتہ ہو تو یہ قسم بڑا عظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر قسم لے کے کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انہ لقرآن کریم،
یہ جو کتاب ہے یہ قرآن کریم ہے، یہ کتاب جو ہے بے شک قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں، ایک پوشیدہ کتاب ہے یہ ایک قرآن کریم ہے، ایک پوشیدہ کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن سے کوئی مس نہیں ہوتا، اس قرآن سے کوئی قریب نہیں آ سکتا، اس قرآن کے مس اس طرح ہے کہ بالکل ایک ہو جائے، سمجھ میں آ رہے، بالکل ٹچ ہو جائے، وحدت ہو جائے، افتراق نہ ہو دونوں میں افتراق نہ ہو، اس طرح ساتھ ہو جائے اس قرآن کریم سے۔ وہ جو قرآن جو پوشیدہ ہے، میں قسم کہتا ہوں ستاروں کی، مقامات کی، اور یہ قسم اگر تم سمجھو، تمہیں علم ہو، تو بہت عظیم قسم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا بہت چھوٹی ہے، دنیا کچھ بھی نہیں، ستاروں سے قسم کو کہتا ہے یہ قسم بہت عظیم ہے، اتنا عظیم قسم لے کر وہ ستارے سے مراد کیا ہے؟ وہ تو میں نے کہا نا، احادیث میں اہل بیت علیہ السلام پہ اطلاق ہوا ہے۔ اچھا، یہ قرآن کریم ہے، ایک پوشیدہ کتاب میں، لا یمسہ الا المطہرون، صرف اور صرف مطہرین اس کتاب سے وحدت، اس کتاب سے شراکت، اس کتاب سے تقرب، جو بالکل حجاب نہ ہو، دونوں وہ جو بالکل قرآن کے اہل بن جائے، سمجھ میں آئی نا؟ تو صرف وہ مطہر حضرات جو ہیں وہ اس کی لیاقت رکھتے ہیں۔ تو اتنا قسم لے کے قرآن کی جائیگاہ بتائی، قرآن کا مقام بتایا کہ بہت عظیم کتاب، لوگوں سے پوشیدہ، قرآن کی طرف کوئی آپ کا ذہن جا ہی نہیں سکتا، اس کے اسرار کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے مگر یہ کہ مطہر ہو، اور مطہرین آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں اور کوئی مطہر ہے ہی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف مطہرا۔ اب ہماری بات ہو رہی کن سے؟ شیعوں سے ہو رہی، یہ تقلید کے متعلق بات کر رہے ہیں، عمریوں سے تو نہیں کر رہے نا، جماعت مخالفین سے نہیں کر رہے، آپ سے کر رہے ہیں۔ جماعت عمریہ کہیں گے کہ آیت سے پہلے پڑھو، آیت کے بعد پڑھو، یہ ازواج کے متعلق۔ اب بے وقوف، میرے سامنے کہہ دو نا، تم اپنے علامہ کو لاؤ، میرے سے مناظرہ کرے آیت تطہیر پر، حرامیوں۔ ترتیب جمع قرآن، ترتیب نزول قرآن نہیں، یہ تو سب کو پتا ہے، یہ تو قرآن کی تاریخ میں، وحی کی تاریخ میں ابتدائی چیز ہے کہ ترتیب نزول غیر ترتیب جہمی ہے۔ قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں کہ ایک آیت مکی ہے، اس کے بعد والی آیت مدنی ہے، جمع ترتیب اور ہے، اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب جمع قرآن کو کس نے کیا ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس طرح جمع ہوا ہے؟ حدیث دکھاؤ، حدیث ان کے پاس ایک بھی نہیں ہے میرے عزیز۔ اب تاریخ جمع قرآن کریم جو ہے ایک بہت دردناک تاریخ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیعہ علماء بھی آپ کو نہیں بتاتے، عمری علماء بھی نہیں بتاتے، عمری علماء اپنے عوام کو نہیں بتاتے، سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ قرآن جس طرح اہل بیت علیہ السلام مظلوم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ قَدْ أَخْبَرَنِي لَن يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام میں کوئی افتراق نہیں ہے، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام میں کوئی جدائی نہیں ہے، روز قیامت تک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نازل جب ان پہ وارد نہ ہو جائیں۔ تاریخ جمع قرآن، اس کی موضوع کو ہم چھوڑتے ہیں ایک اور مقام کے طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت تطہیر کی صرف تلاوت کی ہے اہل عبا اور اہل کسا کے لیے، کسی ازواج کے متعلق کبھی تلاوت نہیں کی ہے۔ یہ اس کے دلائل اب بہت زیادہ ہیں، اب عمریوں سے بات نہیں ہے، تفسیر آیت تطہیر کے متعلق ہماری بات نہیں ہے، موضوع یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کون ہے، یہ شیعوں سے بات ہو رہی، اور ان کو پتہ ہے کہ اہل بیت کون ہے، شیعوں کو پتہ ہے اہل بیت کون ہے، جانتے ہیں، معرفت ہے اسامی سے، درست ہے، اسامی اعیان سے معرفت ہے، لیکن مقام ان کا بلند ہے، ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی، وہ اور بات ہے۔ اچھا، اب تو شیعوں حضرات نے، اب شیعوں میں انحرافات اتنے پیدا ہو گئے ہیں کہ اب تو یہ بات بھی واپس لینی پڑتی ہے، سب شیعوں کو اہل بیت سے کیا عقیدہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آیت نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن سے مس نہیں ہو سکتے صرف مطہرین، تو مطہرین اہل قرآن ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آیت سے کیا مراد؟ فاسألوا اہل القرآن ان کنتم لا تعلمون، یہ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر کہ ذکر سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ملاحظہ فرمائی سورہ مبارکہ طلاق میں، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طلاق آیہ نمبر 10 اور 11، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب،
الذین آمنوا، اے صاحبان عقل، الباب عقل، صاحبان عقل جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو. قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، خداوند متعال نے آپ پہ ذکر، رسول جو ذکر ہے یہ بدل ہے. بہت سارے مفسرین نے کہا کہ رسول بدل ہے ذکر سے. بدل عربی زبان میں کس کو بولتے ہیں؟ بدل اس کو بولتے ہیں جس ایک چیز جو اس کو آپ ذکر کرتے ہیں متبادل طور پر. مثلا سعید آپ کے بھائی کو میں نے دیکھا، سعید آپ کے بھائی کو میں نے دیکھا، آپ کے بھائی سعید کو میں نے دیکھا. یہ آپ کے بھائی یہ ایک دوسرے کے بدل ہے، یہ ایک ہی شخص ہے. آپ کہتے ہیں سعید کو میں نے دیکھا، سعید آپ ہی کا بھائی ہے. میں نے کہا آپ کا بھائی سعید کو دیکھا، آپ کے بھائی جو سعید ہے میں نے ان کو دیکھا، آپ کے بھائی سعید کو دیکھا. آپ کے بھائی وہی سعید ہے، سعید وہی آپ کے بھائی، ایک دوسرے کے بدل ہے. بدل اور مبدل ان میں. ذکرہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نازل کیا ہے ذکر جو رسول ہے. وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آیات بینات کی تلاوت کرتے ہیں. اچھا، یہ مفسر ہیں بہت بڑے جماعت عمریہ کے، جناب زجاج. معانی القرآن واعرابه للزجاج، ابو اسحاق ابن حمی بن سری زجاج، متوفى سنہ 311، الجزء الخامس، چھاپ عالم الکتب. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزو، اس آیت کے ذیل میں قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا ويكون رسولا منصوبا بقوله ذکرا يكون المعنى قد ينزل الله إليكم ذکرا رسولا ذا ذکر رسولا يتلو ويكون رسولا بدلا من ذکر. خلاصہ بات کہوں، وہی ذکر بدل ہے رسول سے، یعنی ذکر دوسرا نام ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ذکر رسول ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر ایسا ہو فاسألوا اہل الذکر، اگر ہم کہیں ذکر سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر یہ لے لیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو کن سے پوچھو؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے، اہل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو، ان کے اہل سے پوچھو، اہل بیت اطہار علیہم السلام سے پوچھو. تو آیت فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جماعت مجتہدین کے بعض افراد، نہ سب، کہتے ہیں کہ اس سے مراد تقلید ہے. تقلید کرو کن کی؟ مرجع کی تقلید کرو. تو کہاں سے یہ معنی لے کے آئے تم جناب مجتہد؟ آپ ہمیں بتائیے کہ اہل قرآن نے تو نہیں کہا کہ تم مفتی سے پوچھو اس کی تقلید کرو. اگر یہ کہتا تو ٹھیک ہے، وہ اللہ کہہ سکتا تھا. اگر یہ ارادہ تھا اللہ کا کہ وہ ہمیں تقلید کا حکم دے تو وہ کہتا اس طرح. اس نے یہ نہیں کہا، قرآن نے کہا اہل ذکر سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ ہم حدیث کو چھوڑتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی. قرآن ہی میں دیکھتے ہیں، قرآن میں ہم نے دیکھا کہ اہل ذکر سے مراد مجتہدین سے پوچھو. یہ کہاں سے آ گیا؟ چلو مان لیا یار، مان لیا اہل ذکر سے مراد مجتہدین. چلیں، آپ ذکر سے مراد علم ہے، اہل علم سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو. اور مان لیا، فرض کرتے ہیں مانا یہی سلم، آپ کی دل خوشی، مجتہد صاحب کی دل خوشی کے لیے آپ آیت اللہ بن گئے. ہاں، آپ آیت اللہ کے وکیل بن گئے، پھر آیت اللہ بن گئے. آپ کی خوش کرنے کے لیے ہم مان لیتے ہیں، چلو فرض کرتے ہیں کہ اہل ذکر سے مراد کیا ہے؟ مجتہد ہے. فاسألوا اہل الذکر فاسألوا اہل العلم ان کنتم لا تعلمون، ان سے پوچھو. اگر یہ تو بات تو صحیح ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں کہ تم عالم سے پوچھو، عالم سے دریافت کرو. یہ اس کا کون منکر ہو سکتا ہے دنیا میں کہ عالم سے پوچھنا چاہیے؟ اگر انسان کو پتہ نہیں ہے تو کسی سیکھنا ہی تو ہوگا نا، اور تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یہ تو لازمی بات ہے. اور جاہل سے پوچھنا تو بیکار ہے، عالم ہی سے پوچھیں گے. لیکن تقلید رجوع الجاہل الی العالم نہیں ہے. تقلید رجوع الجاہل الی العالم کا نام نہیں. تقلید یہ ہے کہ مفتی کا قول میرے لیے حجت ہو. یہ اس کی حجیت کہاں سے لے کے آ گیا؟ حجیت کہاں سے لے کے آ گیا؟ آیت نے تو یہ نہیں کہا کہ مجتہد کا قول آپ کے لیے حجت ہے. عالم نے کہا، آیت نے یہ کہا کہ آپ کے فرض کے طور پر کہتے ہیں کہ عالم سے پوچھو. ہم عالم سے پوچھتے ہیں، عالم ہمیں بیان کرتا ہے کوئی مطلب، ہمیں سمجھ نہیں آتے، ہم کہتے ہیں دوبارہ بیان کرو. قرآن نے جو بولا ہے اگر تمہیں علم نہیں ہے تو پوچھو، یعنی علم حاصل کرو. یعنی اگر سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ پوچھو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اگر شک ہو گیا تو دلیل مانگو، اور اگر تسلی نہیں ہوئی تو دوسرے عالم کے پاس جاؤ. اس کا مطلب یہی ہوئی نا، مطلب تو یہی ہوا کہ عالم سے سوال کرو. یہ تو نہیں ہوا کہ عالم نے جو کہہ دیا عالم نے جو تمہارے لیے وحی الہی وہ تمہارے، یہ تم کہاں سے لے کے آ گئے؟ یہ اس بات کا تو منکر کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی عاقل نہیں ہے، کافر بھی اس بات کا منکر نہیں ہے کہ انسان کو کوئی چیز کا پتہ نہ ہو تو جاننے والے سے پوچھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ ہندوستان میں جائیں، وہاں پہ بت پرست ہندو ہیں، اسکول ٹیچر وغیرہ ہیں، ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے. وہ اپنے بچوں کو، شاگردوں کو یہی بتاتے ہیں، ہندو
کیا کہتے ہیں اگر کوئی بات نہیں پتا ہو تو استاد سے پوچھو، جو جانتا ہے اس سے پوچھو، اس کا تو منکر نہیں ہے، ہندو مسلمان کرسچن شیعہ عمری سب یہ کہتے ہیں، لیکن یہ مطلب کہ اب جو وہ عالم کہہ دے وہ وحی الہی ہے، وہ تمہارے لیے حجت ہے، یہ اور تمہیں سوال کرنے کا کوئی جواز نہیں، تم پوچھو کس لیے، کس دلیل کے بنا، حدیث دکھاؤ، یہ تم کہاں سے آ گئے، یہ تو آیت میں نہیں ہے۔ تو اگر ہم مجتہدین کی بات مان لیں پی لیں میرے عزیزوں، سمجھ میں آ رہی نا، ہم مجتہدین کی بات بھی مان بھی لیں کہ فرض کریں کہ اسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے، اور یہ بھی سمجھ قبول کرنے اہل علم مجتہدین اہل علم ہیں، حالانکہ یہ کوئی بات نہیں ہے، درست نہیں ہے، مجتہدین اہل علم نہیں ہے۔ اگر یہ مان بھی لیں کیوں اہل علم نہیں ہے، اس کی وضاحت بھی اور صحیح، اگر مان بھی لیں کہ یہ اہل علم ہیں، ان سے سوال کریں، تو اہل علم سے سوال کرنا یہ تو سب انسانیت کا طریقہ کار ہے، لیکن وہ جو کچھ بھی کہتے وہ ہمارے لیے حجت ہو، ہم پہ واجب ہو کہ اس کی اتباع کریں، یہ کہاں سے آگے؟ ہم اگر اس کی بات صحیح ہو تو مان لیتے ہیں، کلام اہل بیت علیہ السلام کے موافق ہو تو مان لیتے ہیں، اس نے فرمان اہل بیت علیہ السلام نقل کیا، سمجھایا کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح تم خمس دے دو، مان لیتے ہیں، کلام نقل کیا، اب وہ نقل نہیں کرتا کلام، کہتے ہیں اس طرح کرو، ہم پوچھتے ہیں کہ جناب مجتہد کہاں سے کہہ رہے ہیں یہ بات، آپ کہتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی، تم تو جانور کی طرح، تمہیں سمجھ ہی نہیں آ سکتی، میں کیا حدیث نقل کروں تمہارے لیے، تم جا کے عمل کرو، بس میری بات حجت ہے تیرے، یہ کہاں سے ہے؟ تقلید اس آیت میں کہاں؟ صرف مجرد سوال جاہل عالم سے اس تقلید قابل نہیں ہوتی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، ان تمام باتوں کو چھوڑتے ہیں، مفسر قرآن کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام۔ مترجم قرآن کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام۔ خازن قرآن کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام۔ شریک قرآن کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام۔ لسان القرآن کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام، جن کی قرآن سے کوئی جدائی ہی نہیں ہے، وہ کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام۔ ان سے پوچھتے ہیں اس آیت سے کیا مراد ہے میرے عزیزوں، ملاحظہ فرمائیے، کتاب شریف الاصول من الکافی جزء اول، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ تہران، ملاحظہ فرمائی کتاب الحجہ صفحہ نمبر 210، ملاحظہ فرمائی، ان اہل الذکر الذین امر اللہ الخلق بسؤالہم هم الائمۃ علیہم السلام، وہ اہل ذکر جو اللہ تعالی نے خلق کو، اپنی خلائق کو حکم دیا ہے، واجب کیا ہے کہ ان سے دریافت کرو، وہ صرف اور صرف ائمہ طاہر، صرف ہم الائمہ، ہم سے مراد کیا ہے؟ ہم مسند علیہ کی تعریف حصر پہ دلالت کرتی ہے، بھول گئے؟ اچھا، صرف اور صرف وہ کون ہیں؟ وہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ اچھا، تو مجتہدین کیوں ادعا کرتے ہیں کہ ہم بھی اہل ذکر میں سے ہیں؟ احادیث دیکھیں، کئی ایک احادیث، حضرت قرآن ناطق باقر علوم النبیین، امام ہمارے 5ویں امام سلام اللہ علیہ، آیت کے متعلق فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الذکر انا، ذکر سے مراد میں ہوں، ذکر کون ہے؟ ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر کون ہے؟ ذکر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والائمۃ اہل الذکر، اور ائمہ طاہرین علیہم السلام اہل ذکر، میرے اہل، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فاسألوا اہل الذکر، اہل بیت اطہار، ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام، ائمہ 12 علیہم السلام سے دریافت کرو، اگر تمہیں پتہ نہیں، زمین کا کوئی راز چاہیے ان سے مانگو، آسمانوں میں کوئی اسرار کوئی سمجھ نہیں آ رہی ان سے مانگو، تاریخ میں کچھ مسئلہ نہیں معلوم ان سے دریافت کرو، شرعی مسائل و قرآن کی تفسیروں جو کچھ، سلونی قبل ان تفقدون، ان سے دریافت کرو، ان کے ہاں علم ہی علم ہے، جہل وہاں پہ نہیں ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اچھا، وقوله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، قال ابو جعفر نحن قومه ونحن المسؤولون۔ اچھا، عبد الرحمن ابن کثیر فرماتے ہیں قلت لابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میں نے حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام مشارق و مغارب امام صادق علیہ السلام سے پوچھا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قال الذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونحن اہلہ المسئولون، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ہم اس کے اہل ہیں،
رسول کے اہل ہیں، اسے اہل ذکر ہیں صلی اللہ علیہم اجمعین. اور ہم المسئولون، سوال ہم سے کرنا ہے، سوال، ہاں، استفسار ہم سے کرنا ہے، دریافت ہم سے کرنا ہے، طلب ہدایت کن سے کرنا ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے کرنا ہے. اچھا، وشاہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے خدمت میں عرض کیا، جعلت فداک، میں آپ پہ قربان جاؤں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ قال نحن اہل الذکر، فرمایا کہ ہم اہل ذکر ہیں، ونحن المسئولون، اور سوال ہم سے کرنا ہے، آپ کو سوال ہم سے کرنا ہے، ہم سے طلب ہدایت لینا. تو میرے عزیزو، اگر آپ میری پہلی تقریر کو یاد کریں، اس سے جو تقلید کے موضوع پر میرا 20واں تقلید، تو اس میں نے بہت ساری احادیث آپ کو سنائی کہ تفسیر بالرأی کرنا کیا ہے؟ کفر ہے، کفر. ما آمن من فسر کلامی برأیہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص مجھ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، مجھ اللہ پہ ایمان نہیں، کافر ہے جو میرے کلام کو اپنے رائے سے تفسیر کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر، اس کو آپ نے، اس سے آپ نے مجتہد کہاں سے نکال دیا؟ یہ تو کن کا کام ہے؟ عمریوں کا کام ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ جن کا دین کا اساس ہی رائے ہے، نس کی تو وہ جانتے نہیں. میرے عزیزو، ان مجتہدین کی جہالت دیکھیں، اس تقلید کو ثابت کرنے کے لیے کفر کا ارتکاب کریں گے، شرک کا ارتکاب کریں گے، عمریوں کا کہ اتباع کریں گے، ان کی استدلالات کا استعمال کریں گے. لیکن وہ احادیث پاک جو اس آیت کے متعلق بہت زیادہ ہیں کہ اہل ذکر صرف اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے، ان کی طرف دھیان ہی نہیں، فکر ہی نہیں، ان کو اپنے پیٹھ کے پیچھے مار دینا. تفسیر بالرأی یہی ہے کہ نہیں؟ میرے عزیزو، یہ ضلالت، گمراہی، جہالت ہے کہ نہیں؟ یہ کتنی ضلالت، کتنی گمراہی. ایک شخص 30 سال 40 سال حوزے میں رہتا ہے، امامہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، القاب اس کے 3 سطر 4 سطر القاب ہوتے ہیں اس کے، آیت اللہ، نائب الامام، فلان 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 فلان، زعیم الحوزہ العلمیہ، فلان فلان، آیت اللہ فلانی. پھر اس کو دیکھیے کہ اس کو یہ ابتدائی بات نہیں آتی کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اپنے اہل ذکر بنایا، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، یہ تفسیر بالرأی ہے. قال قلت فانتم المسؤولون ونحن السائلون، میں نے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، کیا سوال آپ لوگوں سے کرنا ہے اور سوال کرنے والے ہم ہیں؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، قال نعم، جی ہاں. قلت، میں نے عرض کیا، حقا علینا ان نسألکم، کیا ہمارا واجب یہی ہے، ہمارا ڈیوٹی یہی ہے، فریضہ یہی ہے کہ آپ سے سوال کریں؟ قال نعم، فرمایا کہ جی ہاں. قلت حقا علیکم ان تجیبونا، میں نے عرض کیا کہ کیا واجب ہے آپ پر کہ آپ ہمارا جواب بھی دیں؟ فرمایا لا، فرمایا کہ نہیں، ہم پہ واجب نہیں کہ آپ کا جواب دیں. ذالک الینا ان شئنا فعلنا وان شئنا لم نفعل، اگر وہ ہماری مرضی پر ہے، ہماری صلاحیت پر ہے، ہم چاہیں جواب دیں اور مصلحت نہ سمجھیں. آپ نے سوال کیا ہے، آپ کے لیے یہ بات جاننا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ کو جواب نہ دیں. اما تسمع قول اللہ، کیا آپ نے آیت نہیں پڑھی، ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. اچھا، یہاں پہ بہت ساری روایات ہیں میرے عزیزوں، بہت ساری روایات ہیں. ایک روایت دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، ساتویں روایات ہیں کہ اہل ذکر کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام. یہ روایت دیکھیے میرے عزیزوں، حضرت قرآن ناطق امام باقر علوم النبیین علیہ السلام سے روایت، میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کیا، ان من عندنا يزعمون ان قول الله عز وجل فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون انهم اليهود والنصارى. یہ آپ کی روایت بہت اہم ہے، یاد رکھیے. یہ کس پہ رد ہے؟ یہ مجتہدین پہ بھی رد ہے، عمریہ پر بھی رد ہے. ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جماعت عمریہ کوفے میں رہنے والے لوگ تھے، عمریہ ہیں، جو کہتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اس سے مراد کون ہے؟ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو سوال کرو، دریافت کرو. کس سے دریافت کرو؟ یہود و نصارہ سے، یہودی پادری، نصرانی پادری سے، اس سے پوچھو. اچھا، وہ اس آیت کی وہ تفسیر کرتے ہیں. تو فرمایا امام باقر علوم النبیین علیہ السلام نے فرمایا، اذن یدعونکم الی دینہم، فرمایا کہ اگر اس سے مراد یہی ہو، قرآن نے کہا کہ عیسائی پادری سے شرعی مسائل پوچھو، اگر پتہ نہیں تو عیسائی پادری سے پوچھو، توحید نہیں پتا، نبوت نہیں پتا،
عیسائی پادری سے پوچھو فَإِذًا يَدْعُونَنَا إِلَىٰ دِينِهِمْ، وہ اس سے پوچھو تو وہ اپنے دین کی طرف بلائیں گے آپ. وہ تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہاں شریعت اسلام کے متعلق ان کو شریعت اسلام کا کیا پتا، ان کو سیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا پتا. فرمایا وہ تو اپنے دین کی طرف بلائیں گے. قال بيده الى صدره، اور انہوں نے اپنے دست مبارک سے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا نحن اہل الذکر، اہل ذکر صرف ہم ہیں، اہل ذکر صرف ہم ہیں، ونحن المسئولون، سوال ہم سے کرنا ہے آپ لوگوں کو. اچھا یہ ذہن میں یاد رکھیے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اس طرح کے احادیث بہت سارے. اچھا بہت میں نے عرض کیا بہت سارے مجتہدین نے رد کیا ہے کہ ان آیات سے تقلید ثابت نہیں ہوتی، لیکن بہت سارے مجتہدین ہیں جو کہتے ہیں آیات سے ہم قرآن کی روح سے ثابت کریں گے آپ کے لیے تقلید. اچھا انہی مجتہدین میں سے جنہوں نے اعتراف کیا ہے قرآن سے تقلید ثابت نہیں ہے کون ہے؟ آخوند محمد کاظم خراسانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ کتاب کفایت الاصول تالیف الشیخ آخوند الخراسانی طبع مؤسسۃ آل البیت علیہم السلام، صفحہ نمبر 472، فصل فی التقلید. یہاں وَأَمَّا الْآيَاتِ فَلِعَدَمِ دَلَالَةِ آیَةِ النَّفْرِ وَالسُّؤَالِ عَلَى جَوَازِهِ، کہتے ہیں کہ آیے سؤال، ابھی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ آیے سؤال دلالت نہیں کرتی تقلید کے جواز پر. آیے نفر فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ. یہ آیے نفر بھی دلالت نہیں کرتی، یہ واضح بات ہے کہ دلالت نہیں کرتی. کیوں؟ لقوة احتمال أن يكون الإرجاء لتحصيل العلم لا للأخذ تعبدا. کیونکہ یہاں پہ کہا گیا کہ اہل ذکر سے سوال کرو، یہ تو نہیں کہا کہ اہل ذکر کے فتوے لے لو تعبدن، ان کی تقلید کرو. انسان اہل علم سے سوال کرتا ہے، آپ اہل علم سے سوال، آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں آپ کے لیے بات بتاتا ہوں، آپ میری تقلید کرتے ہیں. ہاں آپ کہتے ہیں کہ فلاں مطلب ہمیں بیان کرو، دلیل کیا ہے؟ ہم دلیل آپ کے لیے قناعت بخش ہے تو آپ بات مان لیں گے. کہتے ہیں چلے اس نے آیت دکھائی، اس نے روایت پڑھی، ہمیں یقین آ گیا، ہمیں قناعت ہو گئی، یہ بات ان کی صحیح ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ اب میں ایسی بات کہہ دوں کہتا ہوں آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں کہتا ہوں یہ ہے، وہ دلیل نہیں دیا آپ کو، آپ قبول کریں گے؟ کوئی ضروری نہیں کہ آپ میری بات کو قبول کریں گے. آپ کو قناعت ہوئی ہے میری بات سے تو قبول کریں گے، قناعت نہیں ہے تو کہیں گے کہ بھائی اس نے تو کوئی دلیل ذکر نہیں. یا دلیل ذکر کیا ہے، دلیل صحیح نہیں، دلیل اس کی صحیح نہیں ہے، دلیل ہمیں مشکوک لگ رہا ہے، اس کا دلیل سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی. دلیل میں اور مقصود میں تناسب ہونا چاہیے، اس دلیل میں اتنی قوت ہونی چاہیے کہ وہ مقصود کو ثابت کرے. اس کے دلیل میں اتنی قوت نہیں ہے، دلیل اور بات کہہ رہی. تو بہرحال میں انسان ایک شخص جو جانتا ہے اس سے سوال کرتا ہے، 1000 سوال کرتا ہے، لیکن تقلید اس سے ثابت نہیں ہوتی. آخون کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے قرآن نے فرمایا کہ سوال کرو، اس سے تقلید کہاں ثابت ہو گئی؟ تقلید اس وقت ثابت ہوتی ہے کہ تعبدن اس کی بات مان لے. اور جو مولوی کہہ دے، جو مجتہد کہہ دے، مجتہد تجھے کہہ دے جس طرح ناچو اسی طرح تمہیں ناچنا ہوگا، اس کو بولتے ہیں تقلید. مفتی جس طرح کہہ دے، فتویٰ دے دے، وہ فتویٰ آپ کے لیے حجت ہے. آپ ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، ابو حنیفہ نے کہا اس طرح کرو، پھر آگے ابو حنیفہ سے کیا استدلال آپ؟ وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ کیا تھا 70 علوم میں، وہ 70 علوم میں اس جیسا کوئی آ ہی نہیں سکتا. 70 علم میں اس کو تبحر تھا، عبور حاصل تھا. جو اس نے کہا اس طرح کر دو، تو اس کے مقابلے میں اس سے دلیل مانگنے کی کیا؟ وہ دلیل وہ اس کی بات ہمارے لیے حجت ہے، ہم اس کے مقلد ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا آخوند کی بات سنا دی آپ کو. اسی طرح شیخ جواد تبریزی رحمۃ اللہ علیہ تھے حوزہ علم قم میں، وہ بہت بڑے مولوی آدمی تھے، مجتہدین میں ان کا شمار تھا، بہت بڑے مجتہد. کچھ سال پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی. ان کی یہ کتاب ہے دروس فی مسائل علم الاصول تالیف الشیخ مرزا جواد التبریزی. یہ بہت بڑے عالم تھے، یہ سیستانی وغیرہ سے ان کے زیادہ علم میں مانے جاتے تھے. اچھا وحید خراسانی سے بھی یہ ان کی زیادہ طلاب جو ہے اس کی تعریف کرتے تھے، اس کی فقہ. وَأَمَّا الْآيَاتِ، اچھا وَمَا اسْتُنِدَ فِي جَوَازِ مِنْ بَعْضِ الْآيَاتِ مِنَ الْكِتَابِ الْمَجِيدِ غَيْرُ تَامٍ. وہ اسی اپنے آخوند کی بات کو وہ مان لیتے ہیں کہ قرآن کی روح سے، یہ صفحہ نمبر کون سا ہے میرے عزیزو؟ صفحہ نمبر 274، کہ قرآن کی روح سے ہم تقلید ثابت کرنے کی کوشش کریں.
غیر التام، یہ بات صحیح نہیں ہے. اچھا، لیکن بعض مجتہدین نے کہا کہ ہم آئے سوال سے تقلید ثابت کریں گے اور آئے نفر سے تقلید ثابت کریں گے. ان میں سے ایک شخص ہے ابو القاسم خوئی. آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہوں گے، کچھ سال پہلے وفات ہو گئی ان کی. کافی مشہور معروف مجتہد مرجع ہیں جماعت مجتہدین کے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے ان کی مصباح الاصول، تالیف یہ سید سرور واعظ بہسودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب، ان کی دروس کو تقریر کیا ہے کتابی شکل میں. یہ آغا خوئی کی کتاب ہے، تیسری جلد ہے مصباح الاصول کی، صفحہ نمبر 538 میں الکلام فی احکام التقلید فاما الآیات فمنها قوله تعالی. آیات ہم قرآن کے روح سے ثابت کریں گے. کون کہتا ہے؟ وہی کہتا ہے. او بابا، خوئی دیکھیں، یہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے. یہ خوئی ان کے مجتہدین میں عالم تھا. یہ 20-30 سال تک بلا منازع عالم تھا. خمینی تو ویسے سیاست کے طور پر اس کے سامنے آ گیا تھا، وہ تو بچہ بھی نہیں تھا اس کے سامنے. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ جب نجف اشرف آیا تھا، خمینی جب نجف اشرف آ گئے تھے تو یہ کیونکہ یہ خمینی علم میں بڑا ضعیف تھا، فقہ و اصول میں، تو خوئی صاحب کے جو شاگرد تھے اس کے مذاق اڑاتے تھے. وہ معلوم کا مرجع دیکھیں، اس کا مذاق اڑاتے تھے. اور جب ان کی پہلی ملاقات ہو گئی تھی، یہ خمینی جب گئے تھے ملنے خوئی صاحب سے، خوئی کے پاس گئے تھے، تو وہ خوئی تھا تو بہت بڑا مرجع تھا اس زمانے، دفتر تھا اس کا بہت بڑا صاحب. یعنی شاگرد بہت تھے اس کے. مرجعیت ابھی ابتدا اتنی عروج مرجعیت نہیں تھی کیونکہ سید حکیم زندہ تھے اس زمانے میں، لیکن بہرحال وہ حوزہ علم نجف اشرف کے بہت بڑے مدرس تھے. ان کی دروس زیادہ رونق تھی دوسرے مراجع اور آغا حکیم کے بنسبت. تو اسی وقت ان کے جو ارد گرد تھے انہوں نے کہا تھا کہ آئیے خوئینی کو خوب بے عزت کرتے ہیں، اس کے سامنے 3-4 مسئلے طرح کرتے ہیں اور یہ تو جواب تو نہیں دے سکے گا. یہ بالکل ضائع ہو جائے گا. یہ نجف میں ابھی اس کی ابتدا ہے، یہ ختم ہو اسی ایک ہی جلسے میں اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو اسی وقت انہوں نے خود منع کیا تھا کہ ایسا کام نہ کرو. یہ مہمان آ رہا ہے، اس کی بے عزتی نہ ہو جائے. بہرحال خوئی مجتہدین میں بہت بڑی شخصیت ہے. جو موجودہ مجتہدین مراجع ہیں وہ اکثر ان کے شاگرد ہیں، اور وہ فخر سے بھی کہتے ہیں کہ ہم خوئی کے شاگرد. اچھا، خوئی کے شاگرد. خوئی خود کیا کہہ رہا ہے؟ اما الآیات فمنها قوله تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کرو اگر آپ نہیں جانتے. ومنها قوله تعالی، اور اسی طرح فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. یہ ابھی آئے گا سورہ توبہ میں، سورہ براءت میں. یہ ابھی آئے گا، اس کے متعلق ہم بات کریں گے آیہ کے متعلق، لیکن ابھی سورہ آیہ سوال کے متعلق بات ہو رہی ہے. وتقييد الجواز العمل بقول أهل الذكر المستفاد من آية السؤال بصورة حصول العلم بالواقع يدفع الإطلاق وكذا الحال في آية النفر. کہتا ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اہل ذکر سے فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کرو. تو اہل ذکر سے جب ہم سوال کرتے ہیں کس لیے؟ تاکہ اس اہل ذکر جو جواب دے اس پہ عمل کریں. سمجھ میں آ رہی نا؟ عمل کریں. اب بعض دفعہ یہ ہے کہ ہمیں وہ عالم جو جواب دیتا ہے، کس سے جواب دیتا ہے؟ وہ حدیث سے جواب دیتا ہے، حدیث سے دلیل بیان کرتا ہے. کہتے ہیں کہ خمس کس طرح دینی چاہیے، وہ حدیث 2-3-4 نقل کر دیتا ہے. پھر آپ کو علم حاصل ہو جاتا ہے کہ حدیث اس طرح خمس جواب دیتا ہے. عالم جو ہے جواب دیتا ہے، دلیل نقل نہیں کرتا، وہ صرف فتویٰ دیتا ہے. اچھا، قرآن نے دونوں موارد کی تائید کی ہے. قرآن نے شرط تو نہیں لگایا، قرآن نے شرط یہ تو نہیں لگایا کہ صرف اگر تم عالم بیان کرے دلیل کے ساتھ اس کی بات مان لو. قرآن نے کہا کہ اہل علم سے سوال کرو. اب وہ جواب دے گا. ایک دفعہ عالم کیا جواب دیتا ہے؟ حدیث نقل کرتا ہے. تسلی، تقلید نہیں ہے. آپ حدیث پہ عمل کرتے ہیں، مجتہد کے فتوے پہ عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ وہ عالم کیا ہے، وہ حدیث نقل نہیں کرتا. عالم کیا نقل کرتا ہے آپ کے لیے؟ وہ فتویٰ نقل کرتا ہے.
فتویٰ آپ کو اتنا موٹا فتویٰ دے دیتا ہے. تو آیت نے شرط تو نہیں لگائی کہ صرف عالم سے صرف ان علماء سے سوال کرو جو تمہارے لیے دلیل نقل کرتے ہیں. عالم قرآن کی آیت مطلق ہے، مطلق ہے. قرآن کے اس لیے مطلق ہے، اس لیے شامل ہوتا ہے ان موارد کو جو اہل اجتہاد مفتی حضرات فتوے دیتے ہیں. عالم سے سوال کرو، ہم مفتی سے سوال کرتے ہیں، مفتی فتویٰ دیتا ہے، عمل کرتے ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ سوال کرو، عالم سے سوال کرو. عالم ایک دفعہ محدث ہے، عالم ایک دفعہ مفتی ہے. قرآن نے شرط نہیں لگایا کہ صرف محدث کی تقلید کرو. قرآن نے یہ شرط یا کہ محدث سے سوال کرو. قرآن نے یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ اگر آپ کو تسلی ہو جائے تو آپ اس کی جواب پہ عمل کریں. قرآن نے کوئی شرط نہیں لگائی. ہم عالم سے سوال کرتے ہیں، عالم مفتی ہے، مرجع ہے، فتویٰ دے دیتا ہے، ہمیں اس کی دلیل کا پتہ ہی نہیں، اس کا آگے اس کے پاس کیا دلیل ہے. علم حاصل نہیں ہوتا، صرف ہمیں فتویٰ پتہ چل جاتا، عمل کرتے ہیں کیونکہ قرآن نے شرط نہیں لگائی. تو میرے عزیزو، یہ خوئی کا استدلال ہے. خوئی کا استدلال بطلان سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کہاں سے لے کے آ گئے کہ اہل ذکر سے مراد کہ اہل علم ہے. اس سے مراد مجتہدین ہے، اس سے مراد امت کے علماء ہیں. کہاں سے لے کے آ گئی یہ بات؟ اہل ذکر تفسیر بالرأی تو ہے ہی کفر. جناب مرجع، جناب آغائے خوئی، آپ کو اتنی نہیں معلوم کہ تفسیر بالرأی کفر ہے؟ آپ کو اتنی، آپ کو حدیث اہل بیت علیہ السلام لے کے آئے، حدیث اہل بیت علیہ السلام لے کے آئے کہ اس سے مراد علماء امت ہے. وہ ایک حدیث بھی نہیں ہے، کیونکہ اس اہل ذکر کے لفظی معنی اہل علم تو نہیں ہے. ہم کہیں چلیں اس کے لفظی معنی یہی ہے، اس اطلاق کرتے ہیں علماء امت تاکہ اس میں مجتہدین بھی آ جائیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پہلی تو یہ بات ہے. تو پھر آپ کا طریقہ کار ہی کفر ہے جناب آغائے خوئی. پہلی بات تو یہ ہے، آپ احترام کے ساتھ، ہم نہیں کہتے کہ آپ عمدن یہاں پہ کفر آپ کرتے ہیں، نہیں، عمدن نہیں کرتے. آپ کا دیان نہیں ہے، آپ جس مسلک پہ چل پڑے ہیں وہ مسلک ہے نہیں، اہل بیت علیہ السلام کا مسلک نہیں ہے. اس مسلک میں چلتے ہوئے آپ سے کفر صادر ہو جائے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے جناب آغائے خوئی، اللہ آپ پہ رحم کرے، قرآن نے تو یہ نہیں کہا کہ ان کی بات مان لو. قرآن نے کہا کہ سوال کرو. مان لیتے ہیں، چلو مان لیا کہ اہل ذکر سے مراد اہل علم، ان سے سوال کرو. اب قرآن نے تو یہ نہیں کہا کہ وہ جو بھی کہیں، چاہے فتویٰ دے دیں چاہے یہ کریں، اس کے عمل کرو، ان کی بات کو مان لو. قرآن نے صرف یہ کہا کہ ان سے سوال کرو، سوال کرو. اب یہ کہ تم کہتے ہو کہ قرآن نے شرط نہیں لگائی کہ صرف علم حاصل آ جانے کی صورت میں آپ اس کی بات کو مان لیں، اور اس کی علم نہ آ جائے تو اس کی بات نہ مان لیں. قرآن نے بات ماننے کی کوئی بات ہی نہیں کیا تاکہ اس میں شرط، اس کے اطلاق سے آپ کسی کی اس کے اطلاق سے عدم علم کا، عدم حصول علم کا آپ نتیجہ لے کے آئیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کے اہل علم سے سوال کرو. اہل ذکر سے مراد ہم اہل علم لیتے ہیں. اگر یہ معنی لیا تو صرف اہل علم سے سوال کرو. اب یہ بات کہ یہ ایک دفعہ وہ جواب دیتے ہیں دلیل کے ساتھ، ایک دفعہ بغیر دلیل کے ساتھ جواب دیتے ہیں، دونوں مورد کو شامل ہوتا ہے، یہ کہاں سے لے کے آ گیا؟ وقت نزول یہ آیا، کیا وہاں پہ مفتی حضرات موجود تھے؟ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ یہ مکے میں نازل ہوئی ہے. اس زمانے میں کہاں اہل فتویٰ تھے تاکہ اس آیے کی اطلاق سب کو شامل ہو جائے؟ اس آیے میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ جب جواب دیتے ہیں تو بلا دلیل یا بغیر با دلیل جواب دیں تو ان کی بات کو مان. سمجھ میں آ رہی نا؟ ان کی آغائے خوئی کی بات نہایت ہی غیر منصفانہ ہے. قرآن نے صرف اتنا کہا ہے کہ اہل ذکر سے سوال کرو. اہل ذکر اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، ان سے سوال کرو، ان سے سوال کرو اگر تمہیں نہیں پتا. چلو مان لیا علماء سے سوال کرو، علماء سے سوال کرو. یہ بات حقیقت ہے کہ انسان کو نہیں معلوم، عالم سے سوال کرتا ہے. لیکن یہ عالم کی رائے ہمارے لیے حجت ہو، یہ اس آیت میں کہیں نہیں ہے. حاجت اس آیت میں کہیں نہیں ہے، اور اس آیت میں اصلاً اطلاق ہی نہیں ہے اس مطلب کے مطلق. اگر آیت یہ کہتا کہ عالم جو جواب دے تم مان لو، عالم جو جواب دے تم مان لو، تو پھر اطلاق تھی. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اطلاق ہے یہاں پر کہ عالم جو جواب دے تم مان لو. لیکن یہ جملہ اس آیت میں نہیں ہے کہ عالم جو جواب دے تم مان لو. تم اپنے جیب سے اس کو لے کے آ گئے. قرآن نے یہ فرمایا نہیں کہ عالم جو جواب دے تم مان لو، تاکہ ہم یہ کہنے کہ عالم اگر با دلیل جواب دے تو مان لو، عالم بے دلیل جواب دے تو اس صورت، دونوں صورتوں کو مان لو، اس دونوں صورتوں کو شامل ہوتا ہے. قرآن نے تو یہ نہیں کہا. قرآن نے صرف اتنا کہا کہ تم اہل ذکر سے سوال کرو. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. پھر آگے جا کر خوئی کہتا ہے وما ورد فی بعض الروایات،
من تفسیر اہل الذکر بالائمہ علیہم السلام. جو بعض روایات میں موجود ہیں کہ اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ ائمہ علیہم السلام ہے. او بعلماء الیہود کما فی بعضها الاخر. اور بعض روایات میں موجود ہیں کہ اہل ذکر سے مراد علماء یہود ہیں. دیکھیے اس کے علم کو دیکھیے. لا یضر بالاستدلال بالآیت الشریفہ للمقام. اس سے کوئی ہمیں ضرر نہیں ہوتا. ہماری استدلال اس سے متضرر نہیں ہوتی. کوئی کہتا ہے کہ روایت میں موجود ہے، بعض روایت میں موجود ہے کہ مراد کیا ہے؟ اہل ذکر سے مراد ائمہ علیہ السلام. بعض روایات میں موجود ہے کہ اہل ذکر سے مراد علماء یہود ہے. اس سے کوئی استدلال نہیں ہوتی. استدلال ہماری متضرر نہیں ہوتی. اور بھائی کیوں متضرر نہیں ہوتی؟ پہلی بات خوئی صاحب آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے احادیث میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ اہل ذکر سے مراد علماء یہود ہے. ہم نے اب آیت آپ کو دکھایا، بلکہ امام رضا علیہ السلام نے شدیداً منع فرمایا. امام باقر علیہ السلام امام باقر علوم النبیین علیہ السلام نے منع فرمایا کہ علماء یہود مراد نہیں ہے، علماء نصرانی مراد نہیں ہے. آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے ہوائی ہوئی کہ یہ آپ کی بات اس طرح نہیں ہے کہ بعض روایات میں اہل بیت علیہ السلام مراد ہیں، بعض روایات میں کون مراد ہیں؟ علماء یہود. ہمارے پاس کوئی ایسی روایت نہیں، بلکہ ہماری روایت میں یہ ہے کہ اہل بیت قطعاً علماء یہود منظور مراد نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری مراد یہ ہے اہل ذکر سے مراد کلمہ یہ اہل ذکر، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہم نہیں جانتے مراد کون ہے. ظاہر قرآن میں لفظ ذکر سے مراد کیا ہے ہم نہیں جانتے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اس قرآن کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے حدیث کی طرف جانا ضروری ہے، کیونکہ وہ مترجم قرآن ہے. اور وہ کہتے ہیں اہل ذکر صرف ہم ہیں. اہل ذکر ہم صرف ہم ہیں. آپ مجتہدین کو اہل ذکر بنا رہے ہیں. یہ تفسیر بالرأی ہے. یہ تفسیر بالرأی اسی کو کہتے ہیں. ایک چیز جو قرآن نے نہیں کہا ہے، قرآن کے ظاہر نے اس کو نہیں کہا ہے، آپ کی بغیر کسی دلیل کے مجتہدین کو آپ نے اہل ذکر بنا دیا. اہل بیت علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اہل ذکر صرف ہم ہیں. ہم اہل بیت رسول ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ذکر اہل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے اہل ہیں. اہل ذکر ہم ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ منسوس ہے. نص کو آپ نے چھوڑ دیا ہے اور بغیر کسی دلیل کے آپ کہہ رہے ہیں اہل ذکر سے مراد مجتہدین ہیں. یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے استدلال متضرر نہیں ہوتا. آغاز خوری آپ کا ایمان متضرر ہو رہا ہے. یہ تفسیر بالرائے ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. سمجھ میں آ رہی نا آپ کی بات؟ اچھا، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، بحار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمة الاطہار علیہم الصلاۃ والسلام. جلد نمبر 23، تالیف الشیخ محمد باقر المجلسی رحمت اللہ علیہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 23، باب کتاب الامامہ، باب انہم علیہم السلام اہل الذکر. اہل بیت طاہرین علیہم السلام ذکر ہیں اور وہ اہل ذکر ہیں. وانہم المسئولون، سوال انہی سے کرنا ہے. اچھا، یہاں پہ روایت کرتے ہیں حضرت امام باقر علیہ السلام سے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں، عمری علماء ہیں، جو کہتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ان الذکر هو التورات. ذکر سے مراد تورات ہے، اہل الذکر سے مراد علماء یہود ہے. فقال علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا واللہ اذا يدعوننا الى دینہم، خدا کی قسم تم جا کے عیسائی پادری سے، یہودی پادری سے، ان سے سیکھنے کی کوشش کرو، وہ تمہیں اپنے دین میں داخل کریں گے. قرآن کیا یہی کہہ رہا ہے؟ ان سے پوچھو. بل نحن واللہ اہل الذکر، خدا کی قسم اہل ذکر ہم ہیں. الذین امر اللہ تعالی برد المسألة الیہ، خدا نے حکم دیا قرآن کریم میں کوئی بھی سوال ہو اہل بیت علیہ السلام سے پوچھو، کیونکہ وہ امام ہے. وکذا نقل عن علی علیہ السلام انه قال نحن اہل الذکر. اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل ذکر ہم ہیں. اور یہ اگلے صفحے میں صفحہ نمبر معاف کیجیے گا، یہ کیا ہو گیا؟
لا الہ یہ اور یہ صفحہ نمبر 173 میں اگلے صفحے میں، اور امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے وہی روایت ہے کہ وہ اگر اہل ذکر سے مراد علماء یہود ہیں تو وہ ہمیں اپنے دین کی طرف بلائیں گے. اچھی بات. ملاحظہ فرمائیے کتاب ہے مقدمہ تفسیر البرہان المسمى بمرآة الانوار ومشکات الاسرار، تالیف الشیخ ابو الحسن ابن محمد طاہر العاملی، طبع مؤسسة العالمین للمطبوعات. یہ بہت ہی نورانی کتاب ہے تفسیر البرہان، اور اس کا مقدمہ بھی بہت ہی نورانی کتاب ہے. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 29 میں، وقد روی ان تفسیر القرآن لا يجوز الا بالاثر الصحیح والنص الصریح. روایات میں مروی ہے اہل بیت علیہم السلام سے کہ قرآن کو صرف صحیح حدیث اور صحیح نص کے ساتھ، صریح نص کے ساتھ تفسیر کیا جا سکتا ہے. من فسر القرآن برأیہ فقد افترى على اللہ الكذب. من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو رائے سے، اپنی سوچ سے تفسیر کرے، وہ اپنے خیالات سے تفسیر کرے، وہ جہنمی ہوتا ہے. روایات اس میں ہم نے پچھلی تقاریر میں اس مقصد کے لیے بہت آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. اچھا، اگلی آیت کو بھی پڑھیں. ہاں، آئے نفر کو بھی پڑھیں. آئے نفر پڑھیں. آئے نفر ایک دوسری آیت جو اہم ہے جماعت مجتہدین کے نزدیک، جس کے روح سے وہ کہتے ہیں کہ ہم تفسیر، ہم سے اسے ثابت کرتے ہیں، تب کرتے ہیں کس کو؟ تقلید کو. وہ آئے نفر ہے سورہ مبارک براءت میں آیہ نمبر 122. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدین. ہم آیت کو قرآن سے دکھاتے ہیں اور پھر اس کی ترجمہ توضیح آپ کو سناتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے قرآن کریم، مولوی فتح محمد جالندری، یہ آئے نبا، آئے نبا ہے. اچھا، آئے نبا پہلے سنائیں آپ کو یا آئے نفر؟ چل آئے نفر پہلے سناتے ہیں. آئے نفر، آئے نفر یہ ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. مسلمان جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، مختلف قبائل کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ سب تو ان کو اسلام کو کچھ پتہ ہی نہیں، ان کو نہ نماز آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتی نا، جو ابھی مسلمان ہوئے بت پرست ہے. اچھا، مسلمان ہو جانے سے کے بعد ان کو دین کا سیکھنا ہے، دین کا سیکھنا ہے. تو وہ کیا کریں؟ کیا کس طرح نماز سیکھیں؟ سب تو نہیں آ سکتے. سب آ سکتے ہیں نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ مشکل ہے. پورا قبیلہ بچوں کے ساتھ، ان کی زندگی ہے، معیشت ہے، سب تو نہیں آ سکتے. تو قرآن نے فرمایا فلولا نفر، نفرہ بولتے ہیں کس کو؟ سفر پہ جانے کو، نقل مکانی کرنے کو، نقل مکانی کرنے کو. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ان کے ہر فرقے میں سے، ہر گروہ میں سے ایک چھوٹا سا طائفہ، کچھ محدود افراد نقل مکانی کریں. سب تو نہیں آ سکتے نقل مکانی. کس لیے نقل مکانی کریں؟ یتفقهوا فی الدین، تاکہ وہ دین کے مسائل کو اچھی طرح سیکھ لیں، دین کے مسائل کو اچھی طرح سیکھ. اچھا، جب دین کے مسائل کو اچھی طرح سیکھ لیں تو پھر کیا کریں؟ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. اور وہ جب اپنے قوم کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں، نقل مکانی کیا، دین کے مسائل کو اچھی طرح سیکھا، اب واپس پلٹ جاتے ہیں اپنے قوم کی طرف. لِيُنذِرُوا، ان کو کیا کریں؟ ان کو ڈرائیں، ان کو موعظہ کریں، ان کو موعظہ کریں، ان کو ڈرائیں کہ بھئی قیامت بھی حق ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح نماز پڑھو، یہ کرو، وہ کرو. انذار کریں، ڈرائیں. لعلہم یحذرون، شاید کہ وہ لوگ کیا کریں، شاید کہ اس امید کے ساتھ کہ لوگ برحذر ہو جائیں. حذر یعنی دور رہیں برائیوں سے. اچھا، اس آیت میں تقلید کا ذکر ہے. مجتہدین کہتے ہیں کہ ہم اس سے تقلید ثابت کرتے ہیں. اچھا، پہلے آیت پڑھتے ہیں، پھر ان کا وجہ استدلال کہ کس طرح سے مجتہدین حضرات استدلال کرتے ہیں، پھر کیا واقعاً ان کی استدلال صحیح ہے. یہ قرآن کریم ہے
ترجمہ مولوی فتح محمد جالندری صاحب کی، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، تو یوں کیوں فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر جماعت، تو یوں کیوں نہ کیا تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر جماعت میں سے ایک چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کا علم سیکھتے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور دین کا جب مسائل سیکھتے اور تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنے قوم کی طرف واپس پلٹ آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ بھی محتاط ہو جاتے۔ یہ اچھا ترجمہ کیا ہے اس نے؟ سب تو نہیں جا سکتے، سب جا سکتے ہیں، سب نہیں جا سکتے۔ اچھا کتنے لوگ؟ کچھ لوگ آ جائیں، مدینہ آ جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور دین کو اچھی طرح سیکھ لیں، اور جب وہ دین کو اچھی طرح سیکھ لیا انہوں نے، واپس جائیں اپنے قوم کی طرف، قوم کو ڈراتے ہیں، قوم کو ڈراتے ہیں، اور شاید کہ قوم والے کیا ہو جائیں، وہ محتاط ہو جائیں، برحذر ہو جائیں۔ میرے عزیزوں، اس سے کہتے ہیں تقلید ثابت ہے۔ اس سے تقلید کیسے تقلید ثابت کریں گے؟ کوئی صاحب کی بات کہاں رہ گئی؟ مصباح الاصول، غائے خوئی صاحب کی کتاب، جلد نمبر 3، کلام فی التقلید، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة۔ یہ میں پہلے انڈر لائنز کو جو ہے یہ اٹھا دوں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، آغائے خوئی کا جو استدلال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا ہے کہ ہر قوم میں سے ایک گروہ نکل جائے مدینے کی طرف، کچھ مرد حضرات آ جاتے ہیں مدینے میں، وہ دین کے مسائل کو اچھی طرح سیکھتے ہیں، اور پھر وہ جب واپس جاتے ہیں اپنے قوم کی طرف، واپس اپنے قوم کی طرف جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ ڈانس کے لیے جاتے ہیں؟ نہیں، ڈانس کے لیے نہیں جاتے، ان کو قوم کو ڈرانے کے لیے، ڈرانے سے کیا مراد؟ ان کو تعلیم دیتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں کہ ہم مدینے گئے اور ہم نے قرآن کے احکام، اسلام کے احکام سیکھے ہیں، تو اس طرح کرو، اس طرح نماز پڑھو، اس طرح روزے ادا کرو، یہ کرو وہ کرو۔ تو قوم کو ان کی بات ماننا چاہیے، قوم کو ان کی بات ماننا چاہیے، اور یہ اسی کو تقلید کہتے ہیں، اسی کو تقلید کہتے ہیں، کیونکہ جب وہ جاتے ہیں مدینہ، علم سیکھتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو پھر قرآن نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ اگر صرف وہ حدیث نقل کریں تو تم ان کی بات مانو۔ قرآن نے شرط لگائی ہے؟ کوئی شرط نہیں لگائی۔ حدیث نقل کریں تو عمل کرتے ہیں، حدیث نقل نہیں کیا، اس نے صرف وہ مدینہ گیا ہے، واپس آیا ہے، وہ صرف فتوے دے رہا ہے، پھر بھی اس کو واجب ہے آپ اتباع کریں۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ وہی کہتا ہے وہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وتقييد جواز العمل بقول أهل الذكر المستفاد من آية السؤال بصورة حصول العلم بالواقع يدفع الإطلاق۔ آیت مطلق ہے، آیت یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ صرف وہ مدینے سے جو واپس آ رہے ہیں لوگ، صرف اور صرف اگر وہ حدیث نقل کریں تو تم ان کی بات مانو، آیا یہ کہہ ہی نہیں رہا۔ آیا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جب واپس آ جائیں، ڈراتے ہیں شاید یہ لوگ باز آ جائیں، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ شخص جو مدینے سے پلٹ کے آیا ہے اپنے قبیلے میں، چاہے وہ فتوا دے دے، چاہے حدیث نقل کرے، کوئی بات نہیں، حدیث نقل کرے تو عمل کرو، حدیث نقل نہیں کرتا، فتوا دیتا ہے، واجب ہے کہ تم یہ کرو، واجب ہے کہ تم وہ کرو، تم پہ واجب ہے کہ تم عمل کرو، تم عمل کرو، اس کی بات تمہارے لیے حجت ہے۔ دونوں صورتوں کو آیا اطلاق کے ساتھ شامل ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ وجہ استدلال ہے کس کی؟ جناب ہوئی صاحب۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ استدلال صحیح ہے ہوئی کی؟ آیا کیا وہی کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ میں آپ کو کتاب علل الشرائع دکھاؤں؟
کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے نزدیک اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ دیکھیں، ہم کون ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ماننے والے ہیں؟ پہلی بات تو یہ، جب اس آیت کا نزول ہوا ہے، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ کچھ لوگ جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں علم دین کو اچھی طرح حاصل کریں اور واپس آ جائیں، اپنے قوم کو ڈرائیں. یہ حقیقت درست ہے. ایک شخص جاتا ہے اصول علم کے لیے مدینہ منورہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام سیکھتا ہے، واپس آتا ہے. لیکن اس زمانے میں تو کوئی اجتہاد تھی نہیں، اس زمانے میں فتویٰ بازی تھی نہیں، اس زمانے میں صرف نقل حدیث تھا، روایت حدیث تھا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ آپ یہ کہ مثلا کہہ دیں کہ اس آیت میں اطلاق ہے، وہ واپس جب آ جاتا ہے، چاہے فتویٰ دے دے چاہے وہ روایت نقل کرے، دونوں سوروں کو شامل ہوتا ہے. ہر صورت میں تمہیں اس کے اتباع کرنا، یہ آیت میں موجود نہیں ہے. اس زمانے میں جو حقیقت تھی، جس طرح ہوتا تھا، اس زمانے میں صرف اور صرف نقل حدیث تھا. اور اس بات کی دلیل کہ کہاں سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس بات کو آپ دیکھیے میرے پچھلی تقاریر میں کہ میں نے کتنی آپ کو دکھائی مجتہدین کے اپنے اعترافات کے عصر اول میں، صدر اول میں ائمہ طاہرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں نشر احکام نشر حدیث کے ذریعے ہوتا. سمجھ میں زمانے میں تو فتویٰ ہی نہیں تھا، اجتہاد ہی نہیں تھی. سمجھ میں آ رہی؟ اور پھر یہ بات آیت میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ وہ شخص جو مدینے سے واپس لڑتا ہے اپنے قبیلے میں، وہ جو کہہ دے عوام کے لیے حجت ہے. آیت میں یہ نہیں ہے. آیت میں یہ ہے کہ وہ شخص جب واپس آتا ہے لیونذروا، وہ قوم کی انذار کرے، قوم کو ڈرائے، انذار کرے، ان کو موعظہ کرے تاکہ شاید یہ باز آ جائیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ چاہے وہ حدیث نقل کرے، چاہے وہ صرف اپنی رائے بتائے. وہ رائے بتاتا ہے، شاید اس کی رائے بتانے سے مجھے یقین نہیں آتا، مجھے انذار حاصل ہی نہیں ہوتا. وہ اپنی رائے بتاتا ہے، حدیث نقل ہی نہیں کرتا، اس سے انذار حاصل ہی نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی نا؟ انذار حاصل نہ ہو پھر بھی وہ میرے لیے اس کے بات ماننا میرے لیے واجب ہے. یہ آیت میں کہیں نہیں اس طرح کی اطلاع. سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ اچھا، اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے نزدیک اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے کتاب علل الشرائع لشیخ الصدوق رحمہ اللہ، چھاپ منشورات المکتبۃ الحیدریہ للنجف الاشرف. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 84 میں ایک باب ہے، العلۃ التی من اجلها صار بین الناس الائتلاف والاختلاف، وہ سبب جس کے نزدیک لوگوں میں اختلاف یا دوستی پیدا ہوئی ہے. حدیث نمبر 4، یہاں پہ یہ حدیث ہے، قول اللہ عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. اس آیت کا تفسیر یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے پاس، فامرهم ينفروا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خداوند متعال نے حکم دیا ہے کہ کچھ لوگ نقل مکانی کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک، ويختلفوا الیہ، اور ان کے پاس یختلفوا الیہ، ان کے پاس جائیں آئیں، صبح و شام جائیں آئیں. اختلاف کس کو بولتے ہیں؟ اختلفت الیہ، میں اس کے پاس گیا آیا، اس کو بولتے ہیں اختلاف. کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کے مخالف بن جائیں، مخالفت کرنا. اختلاف اس کو بھی بولتے ہیں اختلاف اللیل والنہار. اختلاف اللیل والنہار کیونکہ دن رات ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، مسلسل ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ مسلسل کسی کے پاس جانے آنے کو بھی اختلاف بولتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ نقل مکانی کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اور صبح و شام ان کے پاس آئیں جائیں، فَيَتَعَلَّمُوا ثُمَّ يَرْجِعُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَيُعَلِّمُوهُمْ، اور اچھی طرح سیکھ لیں اس مسئلے کو اور پھر واپس آ جائیں، اپنے قوم کو سکھائیں، اپنے قوم کو تعلیم دیں، نہ یہ کہ فتویٰ دیں، تعلیم، علم کا القاء کریں. اور علم اکثر حدیث پہ القاء ہوتا ہے. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ فتوے سے علم حاصل نہیں ہوتا، فتویٰ یقین نہیں لاتا. فتویٰ یہ مجتہد کہتا ہے میری رائے یہ ہے کہ تم اس طرح کرو،
حدیث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام علم ہوتا ہے. حدیث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کرو, اس سے انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے. حدیث اہل بیت علیہ السلام یقینی, اس سے علم حاصل نہیں ہوتا, اور علم کا اطلاق ہوتا ہے یہ حدیث پر ہے, احادیث اہل بیت علیہ السلام پر. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو تفسیر یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں, صبح شام ان کے پاس جائیں آئیں, اچھی طرح سیکھ لیں, اور پھر اپنے قوم کی طرف جائیں, قوم کو سکھائیں, نہ قوم کو فتوی دیں. یہ کہیں نہیں ہے احادیث میں اس آیت کے متعلق یہ روایت. اچھی بات ہے میرے عزیز, میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا آپ کو سب کو سلامتی عنایت فرمائے. دو آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھ چکے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ ان آیتوں کو آپ اگر تعویل کے ساتھ, آپ تفسیر بالرائے کے ساتھ اس کے دل سے تقلید نکالنے کی کوشش کریں, آیت کی اس پہ دلالت نہیں ہے, اس کو کرنے کی کوشش کریں, یہ کفر باللہ, شرک باللہ ہے, اور پھر بھی غیر یقینی ہے, پھر بھی غیر یقینی رہتا ہے, غیر یقینی رہتا ہے, اس آیت سے اجنبی رہتا ہے. اور یہ سب استدلالات ماخوذ ہیں جماعت عمریہ سے, اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی جو فرامین ہے. پہلی آیت کے مطابق فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل ذکر سے پوچھو اگر نہیں جانتے, اہل ذکر علیہم السلام سے پوچھو اگر نہیں جانتے. اگر کسی کوئی مسئلہ نہیں معلوم تو اہل بیت علیہم السلام سے, اگر وہ موجود ہیں تو انہی سے دریافت کرو, نہیں ہے تو ان کے احادیث سے دریافت کرو. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اس سے دراصل نہ صرف کہ تقلید ثابت نہیں ہوتا, تقلید کا متضاد طریقہ, تقلید کا جو بالکل اپوزٹ طریقہ ہے وہ ثابت ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ اتباع حدیث اہل بیت علیہ السلام ثابت ہوتا ہے. نہ صرف یہ تقلید اس سے ثابت نہیں ہوتی, بلکہ وہ نہ صرف یہ کہ تقلید اس حدیث سے ثابت کرنا کفر کے مترادف ہے, بلکہ بالکل یہ آیہ شریفہ سر تصریح ہے کہ ہم مسلمانوں پہ واجب ہے کہ جو بھی مسئلہ نہیں آتا ہو اس میں حکم اہل بیت علیہ السلام دریافت کریں کہ ان کا فرمان کیا ہے. اور یہ تقلید کا بالکل متبادل طریقہ ہے, اور وہ ہے حدیث پہ عمل کرنا. سمجھ میں آ رہی نا؟ پہلی آیت کے متعلق. دوسری آیت فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين, اس آیت میں کہیں نہیں ہے کہ وہ شخص جو مدینہ جا کے واپس آتا ہے جو کچھ وہ کہہ دے تم اس پہ عمل کرو. تقلید تو اسی کو کہتے ہیں کہ وہ جو جملہ کہے وہ ہمارے لیے حجت ہو, جو فتویٰ دے دے وہ ہمارے لیے حجت. یہ اس آیت میں کہیں نہیں ہے, بلکہ اس آیت کے متعلق جو فرمان اہل بیت علیہ السلام یہ ہے کہ جو شخص مدینہ جاتا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھتا ہے, واپس آتا ہے, وہ اپنے قوم کی تعلیم کرے, اپنی قوم کی تعلیم کرے. اور تعلیم کہتے ہیں حصول علم کو. حصول علم کس کو بولتے ہیں؟ حق سے حدیث بیان کرے, شرح دے دے, کہیں سمجھ نہ آئے توضیح دے. یہ نہیں کہ تم صرف میرا فتویٰ آپ کے لیے حجت ہے اور تم میری تقلید کرو. اور اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی تقلید نہیں تھی, صرف لوگ نشر احکام نقل حدیث کے ذریعے ہوا کرتی تھی. تو اس آیت سے بھی میرے عزیزو نہ صرف کہ تقلید ثابت نہیں ہوتی, بلکہ تقلید کا عکس متضاد طریقہ جو اتباع حدیث اہل بیت علیہم السلام ہے وہ ثابت ہوتی ہے. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اب جو کوئی بھی عزیز ہمیں کال کرنے کی کوشش کرے, ہم سے بات کرنا چاہے, تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ فون نمبرز بھی ہیں اور لنک بھی ہے. فون نمبر کے ذریعے آپ کال کر سکتے ہیں, تو یہاں پہ جواب دیا جائے گا آپ کو, اور اللہ آپ کا بھلا کرے. اور فون کے علاوہ لنک ہے جو آپ فری طور پر ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمیں زیادہ توقع نہیں کہ ہمیں بہت سارے کال مل جائیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت کافی لیٹ ہو چکا ہے بعض ملکوں میں, پاکستان وغیرہ میں. اگر آپ چاہیں کال کر سکیں, چاہے لنک کے ذریعے مجانی طور پر, فری طور پر ہمیں کال کریں, ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. لیکن موضوع گفتگو کے متعلق آپ بات کریں. آپ نقد ہے, رد ہے, جو حضرات تقلید کے ماننے والے ہیں, تقلید کا دفاع کرنے والے ہیں, ہم ان کے بہت چاہتے ہیں کہ ان کے ردود سنیں, ان کے اشکالات سنیں, اور ان کی شبہات کا جواب دیں. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی دلیل کے تقلید کے رد کرنے میں ہم بے انصافی کرتے ہیں, تو ان کے دلیل سنیں. بہرحال ہم حاضر ہیں آپ کے. آپ نقد کرنا چاہیں تو لنک موجود ہے,
سوال کریں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ السلام علیکم، تفضل فرمائیے۔ السلام علیکم یا علی، السلام علیکم آغا کیسے ہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ السلام یا علی علیکم مدد۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ آغا میں علی مبشر بول رہا ہوں، میں پاکستان سے بول رہا ہوں، آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی علی بھائی فرمائیے۔ آغا جان آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جب حدیث کے اختلاف کی صورت میں کیا اس کی شروحات ایک سے زائد ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، خاص طور پہ اس صورت میں کہ جب معصوم نے روات حدیث کو حجت قرار دیا ہے عام تشیعوں کے لیے، اس صورت میں کیا صرف حدیث کی توضیح یا شرح کیا ایک سے زیادہ نہیں ہوں گی؟ دیکھیں حدیث میں اگر اختلاف ہے، یہ حقیقت ہے کہ حدیث میں اختلاف ہے، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام نے جان بوجھ کر عمدن مختلف احادیث بتائیں، ایک ہی مسئلے میں تین طرح کے مختلف احکام بتائیں، اور ان میں اختلاف ہے۔ اچھا، ان کو جمع کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ جب ہمیں 2 حدیث 3 حدیث میں اختلاف نظر آ رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ سب حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے یا ایک حدیث پہ عمل کریں؟ اگر ایک حدیث پہ عمل کرنا ہے تو کس طرح عمل کریں، کس حدیث پہ عمل کریں، کس حدیث کو چھوڑیں؟ تو یہ کیا طریقہ کار ہے میرے عزیز؟ یہ نہایت آسان کام ہے، یہ اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ کیونکہ یہ اختلاف حدیث جو ہے یہ عمدن سمجھے نا، وہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر ائمہ طاہرین علیہم السلام نے اپنے حکمت کے مطابق شیعوں میں مختلف احکام بتائے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ کیوں۔ اب میں اس کے متعلق کسی دن آپ سے تقریر کروں گا یا حدیث آپ کو دکھاؤں گا اور اس کی وجہ بیان کروں گا یہ کیوں اس طرح کیا ہے۔ تو پھر ائمہ اطہار علیہم السلام نے اس کا طریقہ کار بھی بتایا کہ جو 2 احادیث 3 احادیث 4 احادیث میں اختلاف ہوں تو آپ شیعہ حضرات کیا کریں، کس حدیث پہ عمل کریں، کس حدیث کو چھوڑیں۔ وہ حدیث جو مثلا ایک حدیث ہے جو قرآن کے موافق ہے، دوسرا حدیث قرآن کے مخالف ہے، وہ حدیث جو قرآن کے مخالف ہے اس کو چھوڑ دو۔ وہ ایک حدیث ہے جو سنت متواترہ کے موافق ہے، ایک حدیث سنت متواترہ کے مخالف ہے، وہ حدیث جو سنت متواترہ کے موافق ہے اس کو پکڑ لو۔ وہ حدیث جو جماعت عمریہ کے موافق ہے، ایک حدیث ہے جو دوسری حدیث ہے وہ جماعت عمریہ کے مخالف ہے، وہ حدیث جو مخالف ہے جماعت عمریہ اس کو پکڑ لو، اس پہ عمل کرو، کیونکہ ان کی مخالفت میں ہدایت ہے۔ وہ حدیث جو ایک مشہور ہے شیعوں میں اور ایک حدیث غیر مشہور ہے، نادر ہے، شاذ ہے، وہ حدیث جو مشہور ہے اس کو پہ عمل کرو۔ ایک حدیث اس کے روات کئی ایک ہیں، روات سب معروف مشہور ہیں، اور ایک حدیث ہے اس کے روات غیر معروف غیر مشہور ہیں، وہ اس حدیث جو معروف مشہور ہے اس پہ عمل کرو۔ ان سب مرجحات کو دیکھو، اگر یہ مرجحات نظر آئیں تو اس پہ وہ حدیث جو راجح ہے، جو اس پہ زیادہ اس کے وزن زیادہ ہے اس کو پکڑ لو۔ اگر پھر بھی ہر لحاظ سے سب مساوی ہیں تو کسی بھی ایک پر بھی عمل کر سکتے ہو، الف پہ عمل کرو یا بے پہ عمل کرو، پہلی حدیث پہ عمل کرو دوسری حدیث پہ عمل کرو، دونوں حق ہیں، دونوں صحیح ہیں، کسی پہ عمل کرو صحیح ہے۔ تو اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے یہ طریقہ کار بتایا ہے، اور یہ طریقہ کار اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، اور اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کے لیے تقلید کرنے کی ضرورت ہے یا اس سے کسی شخص کی ذاتی رائے ہمارے لیے حجت بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے سمجھ میں آئی میری بات میرے عزیز؟ آقا میں تھوڑا بولنے کی ٹائم ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کا خادم ہوں، کیوں نہیں ہے، فرمائیے۔ اچھا آقا آپ کی میں ساری باتیں سمجھتا ہوں، مولا علی علیہ السلام کی پوری ہر حدیث کو 4 حالوں سے خالی قرار نہیں دیا، آپ نے اس کی تصریح کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی حدیث کی جو سی ہے قبولیت اس کی پرکھ کا معیار اصول کافی میں اور فروع میں دونوں میں بتایا ہے۔ اس کے علاوہ مولا علی رضا علیہ السلام نے بھی عیون اخبار میں حدیث کی حجیت کو اس کی پرکھ کا طریقہ بتایا ہے۔ مولا نے فرمایا ہے کہ جس طرح سے تازہ حدیث لو، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن میں تو صرف تقلید کے حوالے سے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، تقلید تو جو ہے میں تو تقلید کی جو سی
اپنی جو شرع ہے اس کے نفاذ کا میں بالکل ہی منکر ہوں، مخالف ہوں. لیکن میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں، کیا اگر ایک حدیث کو مختلف لوگ اس کی شرح کریں گے تو اس کی شروحات لا محالہ ایک سے زیادہ ہوں گی؟ اور اگر ایک سے زیادہ شروحات میں اگر آپ کسی پر اپنے مسئلے کے لیے حکم کو حاصل کرتے ہیں کسی بھی شرح سے، تو کیا وہ کفر کے زمرے میں آئے گی؟ دیکھیں بابو، اب میں ایک حدیث جو ہے نا، حدیث کلام امام علیہ السلام، فرمان امام علیہ السلام، اس کی اتباع ہم نے کرنی ہے. بہرحال تشیع اسی کا نام ہے کہ ہم نے کلام امام علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے. اب کلام امام علیہ السلام کے معنی کیسے سمجھ جائیں گے، اس کا مقصود و مراد کیسے سمجھ جائیں گے؟ کیونکہ کلام امام علیہ السلام یہ نہیں ہے کہ جس چیز پہ بھی وہ دلالت کرتی ہو، جس معنی کو بھی آپ اس کے دل سے نکالنے کی کوشش کریں، وہ سب معانی صحیح ہیں. اس طرح نہیں، کیونکہ ایک جملہ ہوتا ہے، ایک عام جملہ، آپ اس جملے کو مختلف انداز میں پھرا سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ مختلف انداز میں اس کی تعبیر کر سکتے ہیں. ایک لمحہ مجھے اجازت دیں، ایک لمحہ دیں، میں آپ کی سوال کی طرف آ رہا ہوں. وہ ایک جملہ آپ کو دیا جائے، آپ اس جملے کو آپ مختلف انداز میں اس کی تفسیر کر سکتے ہیں، شرح کر سکتے ہیں، لیکن وہ معنی صحیح ہے جس کی امام علیہ السلام نے ارادہ فرمایا ہے. کیونکہ ایک جملہ ہوتا ہے، مثلا کوئی شعر لے لیں، آپ کسی شاعر کا شعر لے لیں، وہ شعر کو آپ 100 مختلف طریقوں سے آپ اس کی شرح کر سکتے ہیں، لیکن کیا شاعر نے ان 100 مختلف معانی سب کا ارادہ کیا ہے؟ شاید کیا ہے، شاید نہیں کیا ہے. لیکن وہ معنی جس کا اس نے ارادہ کیا ہے، جس کا ارادہ کیا، اسی کو اس کا منظور ہے. اب امام علیہ السلام کا کوئی بھی جملہ لے لیں، وہ فرماتے ہیں یہ کریں، وہ کریں، فرماتا ہے کریں، اس کریں سے مراد استحباب ہے، اس کریں سے مراد وجوب ہے. یہ کہاں سے ہمارے ہاتھ میں آتا ہے؟ وہی معنی جو امام علیہ السلام نے ارادہ کیا ہے. اگر اس نے ارادہ فرمایا ہے وجوب کا تو وہ واجب ہے، اگر اس نے ارادہ فرمایا ہے استحباب کا تو وہ مستحب ہے. یہ کہاں سے ہاتھ میں آتا ہے میرے عزیز؟ یہ ہاتھ میں آتا ہے اسی باب میں، اسی موضوع پر دوسری احادیث کو دیکھنے میں، یا اسی حدیث میں آپ کو قرائن ملیں گے جو اس معنی کی وہ توضیح کریں گے، اس معنی کی وہ تائید کریں گے. اگر ایسا جو حدیث آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ اس کے مختلف شرح ہیں اور سب یعنی مختلف، لیکن ایک شرح ایسا ہے، ایک معنی ایسا ہے جس کے متعلق ہمارے پاس قرائن موجود ہیں، دلائل موجود ہیں اسی حدیث میں، دوسرے احادیث میں، کہ امام علیہ السلام کے مراد کی وہ تعین کر فرماتا ہے کہ یہ مراد یہ ہے امام علیہ السلام کا. تو بلا شک و بلا ریب وہ معنی، وہ منظور، وہ شرح جس کے پاس دلیل ہے، جو مؤید ہے، جس کے دوسرے قرائن کے ساتھ، وہی صحیح ہے. اور جو بغیر دلیل کے ہیں اس کو ہمیں چھوڑنا چاہیے. لیکن اگر ایک دفعہ ایسا آتا ہے کہ ایک جملہ کے مختلف معانی ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ کون سا معنی مراد ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ کون سا شرح مراد ہے؟ یہ معنی الف ہو سکتا ہے، با ہو سکتا ہے، جیم ہو سکتا ہے. امام علیہ السلام نے کیا ارادہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں حدیث میں کوئی قرینہ ہاتھ میں نہیں آتا، دوسرے احادیث میں دیکھتے ہیں کہ کوئی قرینہ ہاتھ میں نہیں آتا، کوئی دلیل نہیں ملتا. تو اس صورت میں میرے عزیزوں، میرے عزیز، میرے بھائی، اس صورت میں یہ جملہ مبہم رہ جاتا ہے. اس طرح قرآن میں بہت ساری آیات ہیں کہ ایک جملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرمایا ہے، اب اس کے مواقع معنی کیا ہے، اس کے مختلف تفاسیر ہو سکتی ہیں، مختلف، اور سب متضاد دوسرے سے، اور ہمیں ہاتھ میں نہیں آتا کہ وہ واقعاً کیا ارادہ کیا گیا ہے. اگر ایسا جملہ ہے تو وہ متشابہات میں سے ہے، وہ اس کے معنی میں ابہام ہے، اور اس کے ابہام ہمیں کا ہمیں سمجھ سے باہر ہے، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. اب علماء کے جو الفاظ ہیں، علماء کے الفاظ، علماء نے کہ کلمات ہیں، علماء نے شرح دی ہے، یہ شرح حجت نہیں ہے. اگر وہ انسان، اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے، آپ کو عقل دیا ہے، اگر وہ کسی عالم کا ترجمہ اچھا ہے، کسی عالم کی شرح اچھی ہے، آپ کو یہ قناعت ہے، مثلا آپ کو یہ تسلی ہے کہ یہ شرح صحیح ہے، اگر شرعی ہے، صحیح ہے، تو آپ اس پہ عمل کریں. دیتے ہیں مومنین شہادت دیتے ہیں، ثقہ حضرات ہیں آپ کے شہر میں، وہ کہتے ہیں یہ ترجمہ صحیح ہے، اچھا ترجمہ کیا اس نے، اچھی شرح دی ہے. اگر آپ کو تسلی ہے
تو عمل کریں. اگر تسلی نہیں ہے تو پھر اس کو آپ پلٹا دیں. کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ میرا جواب ہے آپ کے لیے میرے بھائی. السلام ایون اخبار رضا میں ایک حدیث نقل کر رہے ہیں اور اس کی روایت کر رہے ہیں اپنے جد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے. مولا فرماتے ہیں کہ مومن کی قدر و منزلت، یقیناً آپ نے یہ حدیث پڑھی ہوگی، مولا فرماتے ہیں مومن کی قدر و منزلت اس کی معرفت ہے، اور اس کی معرفت کی بنیاد ہمارا کلام ہے. اور یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے ہر کلام کے 70 باتیں ہیں، اور اگر جھوٹ ان میں سے کسی بھی معنی میں بیان کرنے والا جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوگا، لیکن حقیقی معرفت وہی حاصل کرے گا، اس معنی مفہوم میں سمجھے گا جس میں ہم نے بیان کیا ہو. اب یہ حدیث میں سنا کہ صرف ایک مولا کا جملہ بول رہا ہوں، مولا کا خطبہ اول نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ کمال اخلاص یہ ہے کہ خدا کی ذات سے صفتوں کی نفی کر دی جائے. اسی پر مولا علی رضا علیہ السلام التوحید میں فرماتے ہیں کہ خدا کی ذات سے صفتوں کا انکار کر دیا جائے. اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام اسی خطبے کی تصریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کمال اخلاص یہ ہے کہ خدا کی ذات سے صفتوں کو سلب کر لیا جائے. اب یہاں پر مجھے یہ بتائیے کہ یہاں اس کا تعلق معرفت سے ہے، تو یہاں معرفت جدا ہونا کیا کفر تو نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہمارے بھائی ہم سے برا مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم جو ان سے ہو حدیث کی شرح کرو گے تو یہ کفر ہوگا. دیکھیں میرے عزیز، یہ جملہ کئی ایک احادیث میں ہے کہ ہماری کلام جو ہے 70 وجوہ میں پلٹ جاتی ہیں. تو یہ جملہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، یہ کافی اس کی شرح، اچھی شرح میں نہیں کہتا، آپ کو نہیں پتا، لیکن صحیح شرح لوگوں کو میسر نہیں ہے. اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ ہر مقام پہ ہر کلام، وہ چاہے اس کا مقصد ایک ہی ہو، اس کا 70 معانی ہے. اس کا مطلب یہ، اور 70 سے مراد بھی لفظ 70 نہیں ہے. یہ جماعت عرب کے نزدیک، عربوں کے نزدیک یہ 70 کہتے ہیں، کثرت کو کہتے ہیں 70. جیسے میں آپ سے کہہ دوں کہ میں نے 100 مرتبہ آپ سے کہہ دیا کہ آپ مجھے کال کریں. میں آپ سے کہتا ہوں میں نے 100 مرتبہ آپ کو نہیں کہا، میں نے شاید 5 دفعہ آپ کو کہا، میں نے شاید 10 مرتبہ، یعنی میں نے زیادہ کہا آپ کو. کثرت کو یہ 70 کہتے ہیں. 70 کو کثرت کو، یا میں کہتا ہوں میں 1000 دفعہ میں وہاں پہ گیا ہوں، میں 1000 دفعہ نہیں گیا ہوں، میں 5 دفعہ 10 دفعہ بہت دفعہ گیا ہوں، اس کو میں کہتا ہوں 1000 دفعہ. تو اس سے عدد منظور نہیں ہوتا، اس سے کثرت منظور ہوتا ہے. یہ فرمایا کہ ہمارے کلام کے 70 معنی پلٹ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں عزیزوں، کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے شاگرد تھے، اصحاب تھے، اور وہ بہت تیز ذہن تھے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں رہتے تھے، تو بہت ساری دفعہ ان کو تقیہ کرنا پڑتا تھا. تقیہ عوام سے کرنا پڑتا تھا، عوام سے تقیہ کرنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ عوام بیوقوف ہیں. کوئی راز کی بات ان کو پتہ چل جائے، وہ فوراً باہر جا کر دوسروں کو سناتے ہیں. یا ایسے عوام ہے جو شیعہ نہیں ہیں، آ کے بات سنتے ہیں امام علیہ السلام کی، باہر جا کے چغلی لگاتے ہیں. تو اگر مثلا غاصبین فتح کے متعلق کوئی جملہ ایسا کہہ دیں جن سے شیعوں پہ کوئی خطرہ آ سکتا ہے، تو وہ لوگ چغلی لگا دیں گے. یا شیعہ حضرات جو عام شیعہ ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ باہر جا کے کہہ دیں گے، وہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر دیں گے. یا یہ کہ اگر خلیفہ وقت کے متعلق، گورنمنٹ کے متعلق، خاندان بنی امیہ کے متعلق، خاندان بنی عباس کے متعلق کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جائے کہ ان سے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام پہ زیادہ حساس ہو جائیں، تو ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کنایے کے ساتھ، اشارے کے ساتھ کہتے تھے بہت ساری باتیں. اور وہ یہ جملہ جو کہتے ہیں کہ ہماری بات کے 70 معنی نکل سکتے ہیں، اس کے اسی بات کی طرف ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ کہ ہم جو جملے کہتے ہیں، اس کے صرف تم ظاہری معنی نہ لو، بلکہ اس کے یہ اشارے ہیں جہاں پہ، اور یہ ہر جگہ نہیں ہے کہ ہر جگہ ہو، یہ بہت ساری جگہوں پر ہے. اور جو انسان کلام اہل بیت علیہ السلام سے مانوس ہوتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتا ہے، فوراً اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ اشارہ ہے. جیسے آپ مثلا کسی ذاکر کی بات کو سنتے ہیں، ذاکر حضرات بہت سارے نقطے مارتے ہیں، وہ نقطوں میں وہ اشارہ کرتے ہیں، نمبر 2 کہتے ہیں، فوراً آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ نمبر 2 سے اس کا کیا مراد ہے. وہ نمبر 1 کہتا ہے، نمبر 3 بولتا ہے، وہ فوراً آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اشارہ کیا. تو اس طرح کلام اہل بیت علیہ السلام میں بہت ساری جگہ پہ مجاز جملے ہیں، بہت ساری جگہ پہ تقیے ہیں، بہت سارے لطیف اشارے ہیں.
تو اس کی طرف وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے متعلق کہتے ہیں. اب توحید کے متعلق، نفی صفات کے متعلق آپ نے جو نقل فرمایا ہے، اب میں زیادہ متوجہ نہیں ہوا کہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ امام علیہ السلام وکمال التوحید نفی الصفات عنہ، نفی صفات سے مراد، اور دوسری حدیث میں ان دونوں حدیث میں کوئی تضاد آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی جی. اچھا میں بولوں آقا جی؟ جی فرمائیے. جی آقا، اس میں جو ہے نا، میں نے مکارم شرازی اور دیگر باقی اور بڑے بڑے سارے علماء کا بھی سنا ہے، اور اپنے جو غیر مقلدین برادران ہیں ان کا بھی سنا ہے. لیکن اب میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ مولا کا قول میں نے آپ کو سنایا، اس کے بعد یہ مولا کے خطبے میں سے ایک لائن آپ کو سنائی. اب اس کی شرح میں اگر کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کی ذات سے صفتوں کی نفی سے مراد یہ ہے کہ اس کی ذات کا غیر مشہود ہونا. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ولایت کا تعارف ہے. تو کیا میں یہ غلط کر رہا ہوں؟ مجھے وہ حدیث دیکھنا ہوگا نا، اس طرح تو نہیں ہو سکتا میرے عزیز. وہ حدیث دیکھنا ہوگا کہ وہ حدیث کیا کہہ رہا ہے، مجھے وہ دیکھنا ہوگا، اور آپ کا بیان بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اگر صرف اتنا بتا دیجئے، کیا ہم اگر احادیث کو پڑھتے ہیں، مطلب جس طرح سے میرے پاس تقریباً ساری کتب ہیں، میں 12-13 سال سے پڑھ رہا ہوں، کیا میں حدیث کی شرح کر سکتا ہوں جو میں غور و فکر کرتا ہوں حدیث پہ؟ مجھے کیا معلوم آپ کی کتنی معلومات ہے، کتنا علم ہے، کیا ہر حدیث کا ہر شخص نہیں اگر جو بھی سمجھ آتا ہے بہت سارے میرے لیے گناہ تو نہیں ہے. دیکھیں عزیز، میرے عزیز، انسان کو اگر یقین ہے، دیکھیے اگر یقین ہے کہ ایک امام علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے، اگر یقین ہے تو انسان نسبت دے سکتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، مقصود و مراد یہ ہے. اگر یقین نہیں ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا. سمجھ میں آ رہی نا؟ اگر انسان کو واقعاً یقین ہے، میں نے یہ جملہ پڑھا ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس طرح کرو، وہ آپ کو یقین ہے. اگر اس طرح یقین نہیں ہے تو صرف آپ احتمال کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ امام علیہ السلام نے ایسا شاید فرمایا ہو، شاید نہیں فرمایا ہو. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو کسی بات کو نسبت دینا ائمہ طاہرین علیہ السلام، کسی معنی کو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے طرف نسبت دینا، جب تک انسان کو یقین نہ ہو، جب تک انسان وہ نسبت نہیں دینا چاہیے. اور کسی حدیث کا شرح بھی جب انسان کو یقین نہ ہو کہ اس کا شرح یہی ہے، مقصود و مراد یہی ہے، تو صرف وہ احتمال کے طور پہ کہہ سکتا ہے کہ احتمال یہ ہے کہ اس کا مراد یہ ہے. ہو سکتا ہے اور احتمال ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اگر یقین ہے کہ مراد یہ ہے تو پھر کہہ دیجئے، اگر یقین نہیں ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وشر صاحب چھوڑ کے چلے گا. میرے عزیزوں، اگر کوئی کال کرنا چاہے تو ہم آپ کی خدمت میں ہیں. جی آپ ہیں؟ آ رہی ہے، فرمائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے میری 4 سال سے توحید پر میری ریسرچ ہے. 152 خطبات ائمہ معصومین کے توحید پہ ٹوٹل موجود ہیں، 52 یا 54، کچھ جگہوں پہ 52 پڑھے، اس میں سے 46 خطبات میں پڑھ چکا ہوں. اس کے بعد اگر میں ایک چیز کی سمجھتا ہوں کہ یہاں پر معصوم کا فرمانا یہ ہے کہ یہاں پر اگر خدا کی ذات سے صفتوں کی نفی کی جائیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ صفت اس کی ذات سے انکار کر دیا جائے گا، صفت کو اس کی ذات سے جدا کیا جائے گا، اور صفت اس کے لیے کمال کو قبول کر کے اس کی ضد سے اس کو پہچانا جائے گا، صفت کی ضد سے، تبھی یہ توحید ہوگا. اب کیا میں یہ غلط کر رہا ہوں یا کہ میں اس پہ میرا عقیدہ بن رہا ہے؟ کیا میرا عقیدہ غلط ہو جائے گا؟ میری تو بنیاد ہی خراب ہو جائے گی. مجھے تو نہیں معلوم آغا صاحب آپ نے کس خطبوں کو پڑھا ہے، لفظ خطبے کیا ہیں، اور آپ کی سمجھ، آپ نے 2-3 جملے جو کہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، تو اس سے مراد آپ کا حقیقتاً مراد کیا ہے، اس سے مجھے نہیں پتہ چل رہا ہے. تو مختصر گفتگو میں یہ تو دیکھیے، کلام ائمہ علیہ السلام بالخصوص معرفت پروردگار میں، اس میں کافی تأمل مانگتا ہے، کافی تفکر مانگتا ہے، تعمق مانگتا ہے، سوچ مانگتا ہے. تو مجھے یہ میں اس طرح نہیں کر سکتا کہ میں ابھی ایک ہی لمحے میں آپ کو میں اپنے سوچ بتاؤں، فتویٰ دے دوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں. مجھے وہ دیکھنا ہوگا میرے عزیز، وہ خطبے دیکھنا ہوگا، اور آپ جو معنی آپ سمجھ رہے ہیں، وہ مجھے دیکھنا ہوگا، اور واضح طور پہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی مراد کیا ہے، کہ آپ مقصود کیا ہے. پھر میں تأمل کر کے، سوچ کر کے، پھر میں
وہ ملا کے کیا آپ صحیح سمجھ رہے ہیں غلط کا سمجھ کر پھر میں کچھ کہہ سکتا ہوں. اس طرح جلدی میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے میں بات آپ کو؟ جن خطبوں کی آپ بات کر جی اگر میں تو آپ کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں اور میں آپ کا خادم انتہائی پسند کرتا ہوں. I really love you like مطلب elder brother. اور میں اللہ آپ کو خوش رکھے, مولا آپ کو سلامت رہے, آباد رکھے, آپ کو اس کمان میں رکھے, اور میں آپ کا فین بھی بہت زبردست. خدا آپ کو عزت دے. بہت شکریہ آپ ہمارے بھائی ہیں, سلامت رہیں, بہت شکریہ, یا علی مدد. خدا حافظ. اور دوسری بات ہے, آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ سپورٹ تو ہم آپ کو فل سپورٹ کریں گے, تو آپ ہمیں حکم کریں گے ہم حاضر ہوں. آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ دعا کریں, بہت مہربانی آپ کی, یا علی مدد, بہت مہربانی. جزاکم اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ یا علی مدد. میرے بھائی, میرے عزیز علی مبشر صاحب, خدا آپ کو عزت دے. میرے تو آپ جو فرما رہے ہیں مبشر صاحب, وہ خطبے اگر آپ چاہیں نا, جو معنی آپ سمجھ رہے ہوں خطبوں سے, وہ خطبے آپ مجھے ای میل کر دیں, یا اس کے ایڈریس مجھے ای میل کر دیں, یا info@abtv.org میں وہاں پہ ای میل کر دیں, یا یہ کہ اور اپنا جو آپ کی اپنی سوچ ہے اس کو ایک 2 منٹ 3 منٹ کا آڈیو میسج بنا کے وہ بھی ای میل کر دیں, تو میں سن لوں گا اور وہ خطبے بھی دیکھ لوں گا, اور میں دیکھوں گا کہ آپ ان خطبوں سے آپ نے کیا سمجھا ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں یا نہیں اتفاق کرتا. بہرحال جو بھی انسان کلام امام علیہ السلام پڑھتا ہے, اگر اس کو یقین ہے کہ امام علیہ السلام نے ایسا ارادہ کیا ہے تو وہ اس پہ یقین کر سکتا ہے, اگر اس کو یقین ہے. اگر نہیں, اس کو یقین نہیں ہے, وہ احتمال ہے, تو اس کو احتمال رکھنا چاہیے. اور یہ بھی ایمان کی بات ہے. آپ نے جو ابھی کہا ہے, آپ نے جو ابھی فرمایا ہے کہ میں یعنی آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں اس پہ ایمان یقین کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں, یہ ایک مومن کی بات ہے. ایک مومن بھائی جو خدا سے ڈرتا ہے, جو اپنے آخرت سے ڈرتا ہے, وہ احتیاط کرتا ہے ان امور میں کہ کیا مجھے حق ہے کہ میں اس طرح اس مسئلے پہ میں یہ عقیدہ رکھوں نہ رکھوں. یہ اچھی بات ہے. خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم آپ کی بات وہ خطبے دیکھ کر اور آپ کی بات سن کر ہم جواب دے سکیں گے. بہت شکریہ آپ سب کا. اور اگر کوئی کال کرنے والا ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. یہ لنک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کوئی کال کرنا چاہے تو ہم حاضر ہیں. تقلید کے ماننے والے کوئی اعتراض نہیں کر رہے آج کل. اللہم صلی علی محمد الشریف. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انشاءاللہ تبارک و تعالی کل پرسوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا آپ کو سب کو عزت دے, عافیت عنایت فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل. السلام علیکم. فرمائیے. تقلید کے ماننے والے کوئی اعتراض نہیں کر رہے. میرے عزیزو, جب کال کر رہے ہو تو اپنے فون کو آپ جو ٹی وی وغیرہ ہے یا انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں اس کو میری آواز کو نیچے کر دیں تاکہ ہم اپنی آواز کو دوبارہ نہ سنیں. السلام علیکم. فرمائیے. وعلیکم السلام. جی جناب, کہاں سے کرنا چاہتا ہوں جناب اللہ یاری صاحب سے. کہاں سے فون کر رہے ہیں بھائی؟ اسپین سے. اسپین سے. ہمارے بھائی, کیا نام ہے آپ کا؟ اسپین سے فون کر رہا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ جی سید منصور. منصور بھائی, سید محترم. فرمائیے, ہم آپ کی خدمت میں ہیں. جی میں اللہ یاری بول رہا ہوں. اسد اللہ یاری صاحب آپ بول رہے ہیں؟ جی 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 میں ہی ہوں. فرمائیے. جی جی وعلیکم السلام. میں نے آپ پہچان لیا, دیکھ لیا. سر جی. میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, اور میں پہلے عمری تھا, میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں, تو یعنی یہی والے سنت اسکول اثار تھا میرا. جی تو میں آپ کے یعنی خطابات سے اور آپ کے ارادہ مناظرے سے نا, میں جو آپ نے ان امہ والوں سے کی اور دوسروں سے, تو میں بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں. خدا سے تو میں عزت دے. چاہتا ہوں کہ جب کبھی آپ کا اگر سفر یورپ کی طرف ہو تو میں آپ سے رابطے میں رہنے کی کوشش کروں گا, تاکہ جب کبھی ادھر آئیں تو میں آپ سے ایک دفعہ مل لوں. تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ لکھ کے بھی آپ کو بھیجا ہے. حضور, یہ سوال تو شاید آپ کے موضوع سے علیحدہ ہے,
لیکن پھر بھی میں اس کا جواب چاہوں گا کہ ابو بکر کی اسلام میں آنے کی کوئی یعنی کوئی سند چاہیے ہمیں نا، کہ وہ کیسے وہ پہلے مسلمان تھے. ہم نے تو یہی بات پڑھا ہے اور اتنا پڑھا کہ اندھا ہی پڑھا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی اس علم کی وجہ سے ہم جان سکیں ابو بکر کیسے پہلے مسلمان ہو گیا. خلیفہ شیعہ احادیث سے میں جاننا چاہتا ہوں شیعہ احادیث سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کے سوال جاننا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں وہ کیسا پہلا مسلمان تھا، سوال یہ ہے، یا کیسے مسلمان ہوا ہے؟ ہاں جی، وہ کیسے مسلمان ہوا ہے، یعنی دیکھیں نا عمر کا ہمیں پتہ ہے کیسے مسلمان ہوا، عثمان کا کو تھوڑا بہت پتہ کہ کیسے مسلمان، یہ ابو بکر کا اسلام لانا کیسے تھا، وہ کیا کیسے وہ حضور سے مل گئے. جی دیکھیں، وہ شیعہ حدیث سے چاہیے آپ کو یا مخالفین کے حدیث سے؟ نہیں مخالفین، میں آپ کی باتوں سے قائل ہی مخالفین کی آپ کی حوالہ جات کی وجہ سے. جی چلیں، وہ میں انشاءاللہ وہ کل آپ کو دکھائیں گے یہ کیسے مسلمان ہوا ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا مسلمان تھا، جی لیکن یہ ان کی اپنی کتب میں موجود ہے، بہت سارے کتب میں موجود ہیں کہ یہ پہلا مسلمان نہیں تھا. اس سے پہلے 40-50 لوگ اور بھی مسلمان تھے ابو بکر سے پہلے یہ مسلمان تھے. اب یہ کیسے اسلام لایا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے احادیث میں تو موجود ہے کہ یہ لوگ سازش کے طور پہ مسلمان ہوئے تھے، ابو بکر بھی عمر بھی، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مکے پہ یہ بلکہ عرب پہ حاوی ہو جائیں گے، عرب پہ ان کی حکم آ جائے گا. تو اس طریقے سے دنیا کو ہاتھ میں لانے کے لیے مسلمان ہوئے تھے. لیکن مخالفین کے نزدیک دیکھنا ہوگا کہ اب یہ میرے ذہن میں نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ اگلا جو تقریر ہوگا، اگر میں آپ کی بات ذہن میں رہ گئی ہاں تو دوسرا جو میرا اسپیچ ہے اس کے بعد پرسوں یا ترسوں کو، تو میں تقلید سے بات کرنے سے پہلے آپ کے سوال کے جواب دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ بڑی مہربانی، بہت شکریہ. خدا آپ کو عزت دے. کبھی ادھر یورپ کی طرف آئے تو مجھے میں انشاءاللہ آپ کے راستے میں رہوں گا انشاءاللہ. خدا آپ کو عزت دے. یا علی مدد، بہت مہربانی. جی اگر آپ ادھر کبھی آئیں تو میں اسپین میں ہوں البتہ. چلو انشاءاللہ یہ پہلی ملاقات ہے، لیکن انشاءاللہ بہت شکریہ. خدا آپ کو عزت عنایت فرمائے. بہت مہربانی آپ کی میرے بھائی. عزت میں رہیں، سلامت رہیں. بہت مہربانی. یا علی مدد، خدا آپ کو عزت. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف. خدا آپ کو عزت دے. ہم زیادہ یورپ کی طرف کئی سال ہو گیا سفر نہیں کیا، اور یہ رابطے میں رہتے ہیں، بات کرتے ہیں. کوئی اتنی دلچسپی والی بات نہیں. ہمیں دیکھیں گے، قریب سے دیکھیں گے، اتنا مختلف شاید نظر نہیں آ رہے جو آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ میرے عزیزو. آپ کے کال کرنے والوں کا شکریہ، آپ کا اور ہمارے بھائی مبشر علی کا اور سب کا. انشاءاللہ جو لوگوں کو زیادہ عادت پڑ جائے گی کال کرنے کی تو آپ لوگوں سے زیادہ بات ہوگی. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ پورا ایک کال آ گیا. السلام علیکم، تفضلوا، فرمائیے. علیکم السلام. کیسے مزاج ہے قبلہ؟ مولا کا کرم ہے، مولا کا کرم ہے. آپ کیسے ہیں میرے کہاں سے؟ میں بالکل ٹھیک. اگر میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں، مرتضیٰ میرا نام ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ تقریباً 3 سے 4 سال سے مرتضیٰ، شیخ مرتضیٰ. میں اکثر آپ سے سوالات وغیرہ کرتا ہوں. خدا آپ کو عزت عنایت فرمائے. فرمائیے. آمین. قبلہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تقریباً جب سے یعنی میرے بالغ ہونے کے بعد سے میری ایک ایسے فیملی سے تعلق ہے کہ جو سارے مقلدین ہیں، لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوں اور علم دین حاصل کرنا شروع کیا ہے تو میں نے یعنی اس میں دیکھا ہے کہ جو مجتہدین ہیں ان کے اندر آپس میں اختلاف ہے. اب جس فیملی سے میں تعلق رکھتا ہوں وہ آغا سیستانی کی جو ہے وہ مقلدین ہے، لیکن جو میرے کزنز وغیرہ ہیں وہ آغا خامنئی کے ہیں. تو لیکن اگر میں نے آغا خامنئی کو میں دیکھوں ان کے سیاسی زندگی کو اور ان کے جو ایکسپیکٹس ہیں تو وہ بالکل ہی نیگیٹو وے میں لے کے جاتے ہیں. تو اور یعنی وہ بہت زیادہ ہی نیگیٹیوٹی میں چلا جاتا ہے ان کا معاملہ. ان کے جو وکیل بھی ہیں یہاں پہ جواد نقوی صاحب، انہوں نے بھی کافی زیادہ شیعت کو یعنی تباہی کی طرف لے کے گئے ہوں، جن کے ایسے اب مثال کے طور پہ ایسے عقائد کہ جو یعنی کسی کو مولا کے درجے پہ لے کے جانا کہ آپ لوگوں میں مولا کے بعد یہ رہبر ہے، تو یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ کائنڈلی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں.
اور مجھے یہ تھوڑی سی عقلی دلیل سے یہ بتا دیں کہ اگر میں آپ کی کسی اور کی بات مان کے، یعنی آپ کی بات مان کے اگر میں تقلید نہیں کرتا تو یہ کیا میں آپ کی تقلید نہیں کر رہا؟ جی دیکھیں، آپ کسی کی تقلید کرتے ہیں، اس کی بات کو بلا دلیل مانتے ہیں، کسی شخص کی بات کو بلا دلیل. مثلا اگر آپ سیستانی کے مقلد ہوں، سیستانی آپ سے کہتا ہے کہ خمس اس طرح دو یا طلاق کا طریقہ کار یہ ہے، تو آپ اس کی کلام کو اپنے لیے صحیح. حجت سمجھتے ہیں، اس کی کلام کو حجت سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر اس کے کلام سے تسلی ہو تو اس پہ عمل کریں گے، اس کی کلام سے قناعت ہو تو آپ عمل کریں گے، نہیں، اس کا وہ کلام آپ کے لیے حجت ہے، وہ کلام آپ کے لیے قانون اسلام ہے، وہ ایک قانون کے طور پہ اس کے کلام پہ عمل کریں گے. جیسے آپ ایک حدیث پہ عمل کرتے ہیں، اس کے کلام پہ عمل کریں گے. اور آپ کا یہی ہے کہ روز قیامت آپ سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے جو آپ پہ فریضہ تھا آپ نے بجا لایا ہے. لیکن اگر میں آپ سے کوئی بات کہتا ہوں تو میں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں. آپ میری تقلید کہاں کرتے ہیں؟ میں آپ کو دلیل لا کے دکھاتا ہوں، 1 2 3 4 5 6. یہ تقلید کے دلائل یہ ہیں، اور یہ دلائل باطل ہیں، یہ دلائل باطل ہیں. ان دلائل سے تقلید ثابت نہیں ہوتی، تقلید کا ضد ثابت ہوتا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا آپ کو کہ آپ میری بات مان لیں. بات سنیے بھی، میں آپ کو تو یہ فتویٰ تو نہیں دیتا کہ آپ تقلید باطل ہے، میری کلام حجت ہے اس لیے تم تقلید نہ کرو. اگر یہ ہوتا تو بات آپ کی صحیح ہے، آپ میری تقلید کر چکے ہوتے. لیکن اگر آپ کو ایک شخص کی بات، اس کی دلیل سمجھ کر اس کی بات سے تسلی ہوتی ہے، مثلا ایک شخص آیا آپ کو سمجھا دیا کہ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پڑھ نہیں تھے، وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، مثلا ایک اس نے حدیث دکھائی، دلیل اپنا دکھایا، اس کی بات آپ کو سمجھ آ گئی، آپ نے اس کی دلیل کو قناعت بخش پایا، آپ کو تسلی ہو گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاہل ان پڑھ نہیں تھے بلکہ وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے. تو یہ تقلید نہیں ہے، یہ تقلید نہیں ہے، یہ ایک بات کو دلیل کے ساتھ سمجھنا یہ تقلید نہیں ہے. وہ بات جو آپ بغیر دلیل کے، اس لیے کہ وہ کسی شخص کا کلام ہے، اس کو آپ کسی مجتہد کا فتویٰ ہے اس کو قبول کریں، وہ تقلید ہے. لیکن اگر ایک شخص دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے، آپ اس کی بات کو قبول کریں کیونکہ وہ قناعت بخش ہے، تو وہ تقلید نہیں ہے میرے عزیز. سمجھ میں آئی بات؟ صحیح. تو یہ پچھلے جتنے بھی لیکچرز ہیں جو میں آپ کے سنتا ہوا آ رہا ہوں، تقلید پہ تقریباً 21 لیکچرز ہو گئے ہیں. اس میں آپ نے جتنے بھی حدیث سے ثابت کیا ہے کہ تقلید کی جو حدیث ہے یہ بذات خود ہی وجود نہیں رکھتی، ان کے نزدیک بھی آپ کی آواز کٹ گئی میرے عزیز، آواز کٹ گئی آپ کے میرے عزیز، آواز آپ کی نہیں آ رہی. خدا حافظ یا علی مت. آپ نے جو ذکر کیا ہے نا خامنئی اور سیستانی، سیستانی تو خیر غیر سیاسی آدمی ہے، اب یہ اور اتنا فرق بھی نہیں ہے اس میں اور خامنئی میں، اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. فرق ہے لیکن اتنا زیادہ فرق بھی نہیں ہے. یہ حقیقت، ان کی حقیقت ایک ہی ہے، خامنئی، سیستانی، خمینی، ان کی حقیقت اصل میں دیکھا جائے تو ایک ہی ہے، اور یہ ایک دوسرے کی کافی سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی وہ اپنے مصلحت کو دیکھتے ہیں، اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں. آج سیستانی کی مصلحت میں یہ ہے کہ وہ خامنئی کے ساتھ رہے، خامنئی کی مخالفت نہ کرے تو وہ نہیں کرے گا. کل ایران پہ کوئی دوسرا شخص آ جائے، سیستانی اپنی مصلحت کو اس میں دیکھے گا کہ اس میں مخالفت نہیں کرنی چاہیے، مخالفت نہیں کرے گا. وہ اپنی فائدے میں دیکھے کہ اس کی مخالفت کرنی چاہیے، مخالفت کر لے گا. یہ سب اپنے مصالح دیکھتے ہیں، اپنے فائدے دیکھتے ہیں، اس کی اچھی طرح چھان بین کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. لیکن یہ اشخاص جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ میرے لیے نزدیک میں بالخصوص خامنئی، یہ آپ کو ان کے حقیقت کو نہیں جانتے. اور میں پاکستان کے شیعوں کے لیے بہت بہت مجھ پہ ان پہ ترحم ہوتا ہے، مجھ پہ ان پہ ترس آتا ہے، کیونکہ یہ بیچارے اتنے دل کے پاک ہوتے ہیں، اتنے سادہ ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ خامنئی وغیرہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، کتنے یہ ظاہر ان کا مذہبی داڑھی دیکھیں، اہل بیت علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، اور لوگ ان کی کتنی تقدیس کرتے ہیں، اور ان کا سابقہ آپ کو نہیں پتا. یہ کتنے مجرم لوگ ہیں، انہوں نے ان کے کارنامے میں کیسے 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 وہ غلط اعمال کس طرح کے ہیں، اور کس طرح سے فرشتہ بنا کر ان کو لوگوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے.
یعنی اگر ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے غاصبین فدق کے متعلق، بنی امیہ کے متعلق، بنی عباس کے متعلق، صحابہ کے متعلق، کہ وہ کتنے ان کے اعمال کتنے گھٹیا تھے، وہ کتنے مجرم تھے، اور کس طرح سے ان کو فرشتہ بنا کر مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا، یہ آج ہم نے اپنے سامنے دیکھا ہے، اپنے سامنے، اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ یہ کتنے جاہل لوگ ہیں، یہ کتنے مجرم لوگ ہیں، یہ کتنے بے رحم لوگ ہیں، اور یہ کتنے تشیع سے بے عقیدت لوگ ہیں، اور ان کو کس طرح نائب امام بنا کر پیش کیا جاتا ہے. ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا صحابہ اور بنی امیہ اور بنی عباس کے متعلق، لیکن یہ اپنے آنکھوں کے سامنے آج دیکھ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ اتنے خلاصہ یہ ہے کہ ان مولویوں کے جرائم یہ زبان سے بیان کرنے کا نہیں کی جا سکتی. یہ تو اتنے کریہ اور قبیح حرکات ہیں ان کے، ان کو بیان کرنا خود ہنر مانگتا ہے، خود ٹائم مانگتا ہے، انرجی مانگتا ہے. اور بہت ساری ان کے ایسے حرکات ہیں جو لوگ حوزے کی تاریخ سے واقف ہیں، انقلاب کی تاریخ سے واقف ہیں، ان کے لیے مسلمات میں سے ہیں، لیکن وہ اتنے بد ہیں، اتنے برے ہیں تو وہ آپ کو نقل کیا جائے آپ کو یقین نہیں آئے گا. یعنی ایک عام عمری کو، آپ ایک عام مخالف شخص کو آپ اس کو بتائیں کہ عمر مثلا کیا کرتا تھا، عمر کی کیا حرکات تھی، وہ یقین نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ چیزیں جو آج یہ ان کو مقدس بنا کے آپ کے سامنے نائب امام بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، ان کی یہ جو مسلمات میں سے ان کے کرتوتات ہیں، ان کے حرکات ہیں، جو ایران کی تاریخ کو جاننے والے، معاصر تاریخ کو جاننے والے لوگوں کے نزدیک مسلمات میں سے وہ عوام نہیں جانتے، بلکہ علماء شیعہ نہیں جانتے، پاکستان میں نہیں جانتے، معممین نہیں جانتے، ان کو برین واش کر کے بھیجا گیا آپ کو. سلام علیکم، فرمائیے. وعلیکم السلام. جی میں بات کر رہا تھا تو میری آواز کٹ گئی. بہت شکریہ، میں آپ کے سوال کا جواب دے چکا ہوں. اور کوئی مزید بات ہے آپ کے پاس؟ نہیں، تو باقی معاملات زندگی میں ہم پھر کیسے مولا کی احادیث پہ عمل کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر آپ کا دیکھا جائے تو آپ ہفتے میں ایک آدھے دن یا 2 دن آپ لائیو آ کے یعنی بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے ہے، لیکن پھر باقی معاملات میں کیسے رجوع کیا جائے؟ مجھے کیا معلوم، آپ خود ڈھونڈ لو، تلاش کرو. اس کام کے لیے چارہ ڈھونڈ لو. تم سمجھ میں آ رہی نا؟ چارہ کار ڈھونڈ لو. مجھے نہیں معلوم کیسے ڈھونڈا جائے وہ قبلہ. پھر علماء کرام سے رجوع کر کے ہوگا. انگلش میں بولتے ہیں فگر اٹ آؤٹ، ڈھونڈ لو، تلاش کرو. مجھے کیا معلوم پاکستان میں آپ کے پاس کیا وسائل موجود ہیں، کیا ذرائع موجود ہیں، کون سے کن کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے اردو زبان میں، کن کتابوں کا ترجمہ نہیں ہو چکا ہے، کون سی کتابیں اچھی ترجمہ ہیں، شروح کون سے ہیں، کون سے شروح اچھے ہیں، کون سے نہیں اچھے، علماء کون ہیں پاکستان میں، ہندوستان میں، کیا لوگوں کو سناتے ہیں. مجھے کچھ نہیں جانتا، تو اس لیے آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کریں. مجھے نہیں معلوم، میں آپ کو کس طرف آپ کو بولوں کہ وہاں مراجعہ کرو، وہ اس کی طرف جاؤ، مجھے نہیں معلوم. آپ کو خود یہ باتیں آپ کو اسٹیبلش کرنا ہوگا، یہ خود باتیں آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی نا؟ آپ ایک ایسے شخص سے پوچھ رہے ہیں جو آپ سے اس معاملے میں زیادہ علم نہیں رکھتا. سمجھ میں آ رہی ہے صحیح بات؟ ہاں. یا علی مدد. خدا حافظ. باقی بہت مہربانی. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. حق حیدر یا علی مدد. خدا حافظ.